مقدر کے ستارے دریا کے کنارے بہنے لگے خون کے دھارے دریا کے کنارے کا نہ رہا سر پہ ہمارے دریا کے کنارے کے اشارے دریا کے کنارے گئے ارمان بھی سارے دریا کے کنارے کشمکش کی میں حالت ہے کشمکش کی ہر سو صدائیں ہے التش کی ہر سو صدائیں ہے التش کی مرتا ہے بے شیر میرا پیاس کے مارے دریا کے کنارے
دریا کے کنارے سارے سہارے دریا کے کنارے سکینہ نے وہ دن کیسے گزارے دریا کے کنارے مظلوم کا ماتم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں عدیلہ نایاب زیدی۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے اور آج کی تاریخ جناب عباس سے منسوب ہے۔ آپ کے جیسا ثانی دنیا میں کہاں ممکن، آپ کے جیسا ثانی دنیا میں کہاں ممکن، دنیا کو جو دیتا ہے اس نے تمہیں مانگا ہے، دنیا کو جو دیتا ہے اس نے تمہیں مانگا ہے۔ جناب عباس کسی پہچان، کسی انٹرو کے محتاج نہیں ہے۔ تاریخ امامت، تاریخ وفا پر یہ وہ تنہا چاند ہے جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے۔ کون عباس جو پیکر وفا کا تنہا شہسوار ہے، جس کی مثال رہتی دنیا تک ممکن نہیں، جو جناب زینب اور ام کلثوم کی رداؤں کا محافظ ہے، جو تمنائے علی ہے، جو دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو دشمنوں کے لیے قہر الہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن مخصوص ہے مولا عباس سے۔ آج ہم اس لشکر حسینی کے علمبردار کی یاد مناتے ہیں کہ جس کی علمبرداری رہتی دنیا تلک تمام علمبرداروں، تمام کمانڈرز کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ ایک تنہا علمبرداری لشکر حسینی ہے کہ جس کے دونوں بازو کٹ جانے کے باوجود پرچم اسلام، پرچم حسین پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ اور زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے میں آفرین نقوی صاحبہ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں سوز پیش کریں۔ سر پیٹ کے مقتل میں یہ فرماتے تھے سرور ہائے کیوں مجھ سے
یاور ابا سے دلاور اب فوج حسینی کا ہوا خاتمہ بھائی تم کو جلائی ہائے جب ہونا علمدار تو بیکار ہے لشکر عباس دلاور ٹوٹی ہے کمر آنکھوں میں اندھیر ہے دنیا افسوس کروں کیا ہائے کس جاں تمہیں ڈھونڈوں میں کدھر جاؤں دلاور عباس دلاور کچھ اپنی سکینہ کا تمہیں دھیان ہے بھائی وہ غم کی صدائی ہائے سر پیٹتی ہے کب سے کھڑی خیمے کے در پر عباس دلاور کچھ ایسی پسند آ گئی دریا کی ترائی اے میرے فدائی ہائے آرام سے سوتے ہو نہ تکیہ ہے نہ بستر عباس دلاور سر پیٹ کے مقتل میں یہ فرماتے تھے سرور عباس دلاور جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ عباس کی چاہت کا یہ عالم ہے جہاں میں، عباس کی چاہت کا یہ عالم ہے جہاں میں ہر سانس پہ لگتا ہے کہ نیزے کی یعنی ہے، ہر سانس پہ لگتا ہے کہ نیزے کی یعنی ہے۔ دریا میں ابھرتی ہوئی موجوں کو ذرا سن، دریا میں ابھرتی ہوئی موجوں کو ذرا سن، یہ ماتم عباس میں زنجیر زنی ہے، یہ ماتم عباس میں زنجیر زنی ہے۔ اب میں خواہر شائبہ فاطمہ رضوی صاحبہ کو آواز دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مولا عباس کے مصائب پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفینا وہادینا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قال رسول الله وقاله الحق حب علي عبادة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سب سے پہلے سب تعریف اس پاک پروردگار کی جو ہمارا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، جو اپنے رتبوں سے زیادہ بلند ہے، اپنے کرم سے زیادہ کریم ہے، اور اس کے بعد درود و سلام محمد وعلى محمد پر اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے جس حدیث رسول کو پیش کیا بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے، ہمارے دلوں کے بہت زیادہ قریب ہے، ارشاد رسالت مآب ہو رہا ہے، حب علی عبادہ، یعنی کہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ ان حدیثوں کو جو بھی مولا کائنات کے سلسلے میں یا تمام آل محمد کے سلسلے میں جو رسول کی حدیثیں موجود ہیں انہیں نبی نے کئی مرتبہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، کئی مرتبہ دہرایا ہے تاکہ لوگوں کو عظمت آل محمد سمجھ میں آ سکے۔ اسی طرح سے جب اس حدیث کو دہرایا ہے، رسول خدا نے مسجد میں موجود تھے، ساتھ میں مولا کائنات آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، نبی نے کہا حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ لوگ حیرت سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ہر مقام پر علی سے محبت، علی کا ذکر، ہر بات میں ہمیں علی کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے رسول نے پھر دہرایا، کہا کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ میں بھی علی سے محبت کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی اس عبادت میں شریک ہوں کیونکہ میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر مولا علی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے علی، جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے بھی عطا کیا ہے، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی نور سے بنے ہیں، ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ نام اللہ نے الگ کر دیا، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی قرار دیا، لیکن جو صفاتیں آپ کے پاس ہیں وہی صفاتیں میرے پاس ہیں، جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہی نعمتیں آپ کے پاس ہیں۔ جن چیز پر میں اختیار رکھتا ہوں انہی باتوں پر آپ بھی اختیار رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسا ہے جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور مجھے نہیں عطا کیا۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ کچھ ایسا بھی ہے جو نبی خدا کے پاس نہیں ہے، محبوب پروردگار کو اللہ نے نہیں دیا اور علی کو دے دیا ہے۔ اس کا سوال خود مولا کائنات نے رسول سے کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو نہ دے کر صرف مجھے دی؟ کہا 3 ایسی نعمتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ نے جیسا سسر آپ کو دیا ویسا مجھے نہیں دیا۔ نبی خدا مولا کائنات کے سسر ہے، محبوب پروردگار نبی کا سسر ہے، کہ جیسا سسر اللہ نے آپ کو دیا ویسا مجھے نہ دیا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ جیسی زوجہ اللہ نے آپ کو دی ویسی زوجہ مجھے نہ دی۔ بے شک خدیجہ جیسی زوجہ ہے لیکن پھر بھی زہرا کی برابری تو نہیں ہو سکتی، سیدۃ النساء العالمین ہے جو، کہا وہ آپ کی زوجہ۔ تیسرا کہا کہ جیسا بیٹا اللہ نے آپ کو دیا ویسا بیٹا مجھے نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹے نہیں دیے، بیٹے دیے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ میں جس میں آیہ مباہلہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ یہ بیٹے جو نبی کے پاس ہیں ہی نہیں، وہ کہاں سے لے کر جائیں گے؟ کہ جو اب میدان میں بیٹوں کی شکل میں جائیں تو سمجھ لینا وہ فرزند رسول کہلائیں گے۔ اسی لیے میدان مباہلہ کے بعد سے آج تک دستور جاری ہے کہ جب بھی حسنین کا تذکرہ آتا ہے تو ابن علی کہہ کر نہیں پکارا جاتا بلکہ ابن رسول کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں مولا حسین کی تو ہم اس بات پر غور کریں کہ یہی زیارت ہوتی ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر ہمارا سلام، کیونکہ اللہ نے میدان مباہلہ میں اس کو طے کر دیا ہے۔ حسنین جیسے بیٹے ہیں، پھر بھی نبی کو ملال ہے کہ کوئی بیٹا ہے علی کا جس کے جیسا بیٹا مجھے اللہ نے نہیں عطا کیا۔ وہ کون سا بیٹا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ میری بات کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا ابو الفضل عباس ہیں، جن کا تذکرہ رسول کی زبان پر آیا ہے کہ میرے پاس حسنین جیسے بیٹے ہیں پھر بھی عباس جیسا بیٹا نہیں ہے۔ جو تمنائے علی ہو، جو دعائے فاطمہ زہرا ہو، جو ارمان رسول خدا ہو، وہ مولا عباس ہیں۔ ان کی بلندیوں کے کیا کہنے، ان کے فضائلوں کے کیا کہنے۔ مجھے فضائل مولا عباس پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کی نگاہوں میں واضح طور پر معجزات جتنے زیادہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ مولا عباس سے جڑے ہوئے۔
جتنے اہم ترین واقعے آپ اٹھا کے دیکھیں، میرے مولا کی عطا کے کیا کہنے. عطائے مولا عباس بے مثل ہے. مولا کا صبر بے مثال ہے، ان کے جیسا صبر کسی کا نہیں. تلوار چلانا میدان میں آسان ہوتا ہے، لیکن تلوار کو چھوڑ کر میدان میں جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن میرے مولا نے وہ کردار کا بخوب نبھایا. اطاعت میرے مولا سے بڑھ کر کون کرنے والا ہے کہ اگر حسین نے کہہ دیا کہ تلوار لے کر نہیں جانا ہے تو میرے مولا نے تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا. صبر کے کیا کہنے، وفا کے کیا کہنے. آج کہیں بھی ذکر ہوتا ہے وفا کا. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، یا یہ کہوں کہ جو دنیا میں ایک عام طریقے سے بات پھیلی ہوئی ہے. جب بھی ہمارے یہاں کسی کا عقد ہوتا ہے، آپ اس چیز کو ذہن میں محفوظ کریں کہ جب بھی کسی کا عقد ہوتا ہے تو جو نیا جوڑا ہوتا ہے اسے کسی اور کی بارگاہ میں نہ لے جا کر مولا عباس کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. مولا حسین کی بارگاہ میں نہیں لے جاتے، اور کسی امام کی بارگاہ میں نہیں لے جاتے. مخصوص ہے کہ وہ مولا عباس کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے. کیوں؟ علماء نے بیان کیا کیونکہ یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے، اور بانی وفا سے ہم وفا کی بھیک مانگنے جاتے ہیں کہ ہم اپنے ہم سفر کے ساتھ با وفا رہیں، با کردار رہیں. تو وفا کا نام آئے گا تو بھی مولا عباس، شجاعت کا نام آئے گا تو بھی مولا عباس. لیکن علم میں جب بھی ذکر آتا ہے تو ہم ذرا سا، ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا کہ مولا عباس کا علم کیسا ہے. وہی علم ہے جو حسنین کے پاس ہے. پوری ضمانت کے ساتھ اپنے ان جملوں کو کہہ رہی ہوں، کیونکہ ذریعہ وہی ہے. جس ذریعے سے حسنین نے علم حاصل کیا، اسی ذریعے سے مولا عباس نے علم حاصل کیا. یہ سلسلہ، کیونکہ یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو افراد ہیں، یہ عالم ہیں غیر معلم، ان کا کوئی استاد نہیں ہے. استاد کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ اس دنیا میں جب مولا کائنات آئے ہیں تو رسول نے پہلی غذا اپنا لعاب دہن دیا، اور مولا کائنات نے اسی لعاب کے لیے کہا کہ رسول خدا نے جو مجھے اپنا لعاب دہن دیا وہ علم تھا جو ان سے مجھ تک سرایت کر رہا تھا. رسول خدا نے مجھے 1000 علم کے باب پرو دیے ہیں میرے اندر، اور میں نے ان 1000 باب میں سے ہر باب سے 1000 باب کا اضافہ کیا. تو علم علی بے مثل ہے، لیکن ذریعہ کیا بنا؟ لعاب دہن رسول. یہی سلسلہ جاری رہا. جب امام حسن کی ولادت ہوئی، رسول خدا نے امام حسن کو بھی آغوش میں لیا. پہلی غذا لعاب رسول. امام حسین کی ولادت ہوئی، آغوش میں مولا حسین کو لیا. مولا حسین کی بھی پہلی غذا کیا بنی؟ لعاب دہن رسالت. لیکن جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، کیونکہ شبیہ مولا کائنات ہے نا مولا عباس، جنگ صفین میں لوگ کہنے لگے تھے، 11 برس کے بچے کو دیکھ کر لوگ کہہ رہے تھے کہ علی آ گیا ہے میدان میں. جو 11 برس کے سن میں حیدر کرار کی شبیہ بن کر سامنے آئے، وہ جب اس دنیا میں آیا تھا تب بھی علی کی شبیہ ہی تھا، کیونکہ انداز وہی ہے. مولا علی جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں. عباس جب اس دنیا میں آئے تب انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. مولا علی جب اس دنیا میں آئے تو بچہ رویا نہیں. مولا عباس بھی جب اس دنیا میں آئے تو وہ روئے نہیں. وہاں بھی ماں پریشان تھی، یہاں بھی ماں پریشان تھی. جب مولا کائنات اس حجرے میں پہنچے جہاں ماں کی آغوش میں ننھے سے مولا عباس موجود ہیں، تو دیکھا ماں کے چہرے پہ شکن ہے. کہتے ہیں کہ اتنا چاند سا بیٹا ہوا ہے، چاند سا پردند ہے، پھر بھی آپ کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آ رہی. بیوی جواب دیتی ہیں کہ آقا بے شک بیٹا فرزند میرا بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ روتا نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں کھولتا. مولا نے کہا کیسے کھولے گا آنکھیں، کیسے روئے گا؟ یہ میری دعا ہے، یہ میری شبیہ ہے. جیسے اس دنیا میں آیا تھا اور اس وقت تک کہ آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک کہ اس کی آغوش میں نہیں آ گیا جس کے لیے آیا ہوں اس دنیا میں. اسی طرح سے عباس بھی اس دنیا میں ایک مقصد سے آئے ہیں جس کے لیے مانگا گیا ہے عباس کو. جب تک کہ وہ نہیں آئے گا عباس آنکھیں نہیں کھولیں گے. اور ادھر مولا حسین کو بلایا گیا، آغوش مولا حسین میں مولا عباس کو دیا گیا. مولا عباس نے آنکھیں کھولیں، دیدار مولا حسین کیا. سب سے پہلے جو دیکھا ہے وہ چہرہ مولا حسین. ادھر زیارت کی مولا حسین کے چہرے کی، مولا نے اپنی زبان مولا عباس کے دہن میں دے دی. علم کا ذریعہ وہی بنتا نظر آیا کہ جس طرح سے رسالت نے اپنی زبان چسا کے علم آل محمد کو دیا ہے، حسین اپنی زبان چسا کر علم عباس تک پہنچا رہے. اور ادھر زبان چوسی مولا عباس نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا دیا. شاید زبان بے زبانی میں کہہ رہے تھے کہ آقا میں آیا ہوں اپنے مقصد سے باخبر ہوں کہ مجھے مانگا گیا ہے آپ کے لیے.
میں اس دنیا میں آیا ہوں اپنے آپ کو آپ پر قربان کرنے کے لیے۔ ہاں زاداران حسین، آج 8 محرم ہے۔ یہ ایام کسی قیامت سے کم نہیں۔ خیمہ حسینی میں پانی ختم ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، قلب بھونے جا رہے ہیں۔ دھوپ کی شدت ایسی ہے کہ قلب بھونے جا رہے ہیں۔ یوں تو شہادت تمام کی تمام روز عاشورہ ہی ہوئی ہیں، لیکن ایک دن میں تمام شہداء کا ذکر کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اسی لیے دن مخصوص کر دیے گئے۔ آج 8 محرم کو مخصوص کر دیا گیا مولا عباس کے لیے۔ بیبیوں، مولا عباس نے کس طرح سے صبر کیا ہوگا، جو واحد کافی تھا تمام لشکر یزیدی کو شکست دینے کے لیے، لیکن وہ اطاعت مولا حسین میں ایک لفظ نہیں کہہ رہے۔ میرے مولا سے اجازت ہر بار طلب کی ہے عباس نے، اصحاب سے پہلے بھی اجازت مانگی ہے، انصار سے پہلے بھی اجازت مانگی ہے، لیکن اجازت نہیں ملی۔ ہر بار یہی جملہ تھا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار۔ عباس خاموش ہو جاتے۔ جب بنی ہاشم کا وقت آیا اور اون و محمد میدان کی طرف جانے لگے، تب بھی مولا عباس نے کہا آقا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ میرے سامنے ہماری آغوش کے پالے ہوئے میدان میں مرنے کے لیے چلے جائے، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ مولا نے پھر کہا تم قوت لشکر ہو عباس، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ یہاں تک کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے میدان سے واپس آ گئے۔ مولا نے کس طرح سے صبر کیا ہوگا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ مولا عباس خیمہ حسینی میں آئے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کہتے آقا اب تو اجازت دے دیجئے، اب تو میدان میں جانے دیجئے۔ امام نے پھر وہی جملہ دہرایا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو نا۔ عباس نے اب تڑپ کر کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا، جہاں لشکر ہے وہیں جا کر علمداری کروں گا۔ بیبیوں، مولا کو بھی معلوم تھا کہ لشکر ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ مولا جملہ بار بار اسی لیے دہرا رہے ہیں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو لشکر کی ضرورت نہیں تھی۔ عباس خود ایک لشکر کی مانند تھے۔ لیکن جب گفتگو ہو رہی ہے، ابھی گفتگو جاری ہو ساری تھی کہ خیمہ حسینی سے آوازیں بلند ہونے لگی، اللہ تش اللہ تش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ارے اس آواز کا سننا آج ہمارے دلوں کو توڑ جاتا ہے۔ سوچئے عباس و حسین نے کس طرح سے اس آواز کو برداشت کیا ہوگا۔ ارے جیسے ان آوازوں کو سنا، حسین کہتے عباس ان آوازوں کو سن رہے ہو؟ کہا آقا یہ آوازیں میرے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہی ہے، آقا کسی طرح سے اجازت دے دیجئے۔ کہا اجازت چاہتے ہو نا تو جاؤ، پہلے میدان کو نہ جانا، فرات سے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ ارے عباس جانے لگے۔ حسین کہتے عباس میدان کا ارادہ تو نہیں؟ کہا آقا اجازت کہاں ملی ہے؟ آقا آپ نے اجازت کہاں دی ہے؟ کہا جب ارادہ نہیں ہے میدان کا تو تلوار نہ لے کر جانا، ورنہ یہ ظالم کہیں گے کہ جنگ کرنے کے لیے عباس آ رہا ہے۔ عباس نے تلوار کو وہیں چھوڑ دیا، خیمے میں آئے، سکینہ کو آواز دی اے سکینہ ذرا اپنی مشک لے آؤ۔ عباس کے علم میں روز عاشورہ جو مشک سکینہ باندھی گئی، آج تک یہ چچا بھتیجے کی محبت کی نشانی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب بھی علم سجایا جاتا ہے مشک ساتھ میں ضرور ہوتی ہے۔ بی و سکینہ نے بڑی امید کے ساتھ پرچم مولا عباس میں اپنی مشک کو باندھ دیا۔ عباس رخصت ہو رہے ہیں۔ مجھے تفصیلی بیان نہیں کرنا کہ زینب جس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ میرا عباس جا رہا ہے، ارے کیا گزر رہی تھی اس بی بی پر کہ جو عباس کے سہارے اپنے پردے کو محفوظ سمجھتی تھی، آج وہ دیکھ رہی ہے کہ میرا غازی جا رہا ہے۔ عباس کو حسین نے رخصت کیا، میدان کی طرف چلے۔ جلال مولا عباس کا عالم یہ تھا کہ فرات پر سے پہرا ہٹ گیا، کسی میں جرت نہ تھی کہ علی کے شیر کے سامنے آ کر مقابلہ کرتا، کوئی سامنے نہ ٹھہرا۔ میرے مولا عباس دریا میں داخل ہوئے، فرات میں مشکیزے کو ڈالا۔ مشک اتنی خشک ہو چکی تھی کہ بھرنے میں ذرا وقت لگا۔ بیبیوں تصور کر کے دیکھیے، مشک چمڑے سے بنی ہوتی ہے، چمڑا اتنی جلدی خشک نہیں ہوا کرتا، لیکن کربلا کی دھوپ، کربلا کی گرمی اتنی شدید تھی کہ وہ چمڑے کی مشک بھی خشک ہو چکی تھی۔ سوچئے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ارے کیوں نہ کہیں کہ ہمارے قلب بھر رہے ہیں۔ مشک
کو بھرنے میں کچھ وقت لگا، یہی وہ وقت تھا کہ بھاگی ہوئی فوجوں نے آ کر اپنے اپنے مقام کو گھیر لیا کہ اب عباس واپس پلٹیں گے تو انہیں جانے نہ دیا جائے گا۔ عمر سعد کا حکم آ گیا اس ملاعون کا کہ کوئی بھی عباس کو خیمے تک نہ جانے دے، اگر ایک قطرہ آب بھی چلا گیا تو پھر حسینی لشکر کو ہرانا ناممکن ہو جائے گا۔ کسی میں جرت نہ تھی کہ سامنے سے آ کر وار کرتا، ارے چھپ چھپ کے وار ہو رہے ہیں۔ ایک ملاعون نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ میرے مولا کا دائنا بازو قلم ہو گیا، ایک ہی ہاتھ سے علم بھی تھامے ہے، اسی ہاتھ میں نیزہ بھی ہے، مشک بھی ہے، گھوڑے کو ایڑ دیتے جا رہے ہیں۔ چند قدم گھوڑے نے آگے بڑھائے تھے، ایک ملاعون نے پھر سے چھپ کر ایسا وار کیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، عباس کا علم ٹھنڈا ہو گیا، لیکن باوفا عباس نے دانتوں سے مشک کو سنبھال لیا، گھوڑے کو ایڑ دیتے جا رہے ہیں۔ شرط وفادار، یہ آخری زحمت ہے، بس مجھے خیمہ حسینی تک پہنچا دے، بچوں تک پانی پہنچ جائے، عباس کو زندگی کی فکر نہیں۔ ارے راوی لکھتا ہے کہ جتنا زخمی میں نے عباس کو میدان میں دیکھا ہے اتنا اور کسی کو نہیں دیکھا، کہ اتنے زخم ہونے کے باوجود بھی کوئی گھوڑے پر برقرار بیٹھا ہے۔ آزادارو، عباس گھوڑے کو ایڑ دے کر بڑھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے ارے تم کیوں وار کرتے ہو؟ غور کرو کہ عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی جان تو مشک سکینہ میں، نشانہ مشک سکینہ کا لگاؤ۔ 4000 تیر، تاریخ لکھتی ہے ایک مشک سکینہ کے لیے 4000 تیر چلائے گئے، مشک سکینہ اکیلی نہیں چھدی تھی، رخ عباس چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ ایک تیر میرے مولا کی آنکھ میں لگا، جو مولا کی پشت پر جا کر نکلا، مشک کا پانی بہ گیا، ہاتھ باقی نہ تھے، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا۔ آزادارو، بے بسی مولا عباس کس طرح سے بیاں ہو کہ جو ظالم میرے مولا کے سامنے آنے سے خوفزدہ ہوتے تھے، اب جو عباس کے ہاتھ باقی نہ رہ گئے، روبرو آ کر کہتے سنائے عباس بڑے شجاع ہو، ارے آؤ ہم سے مقابلہ کرو، میرا مولا کیا کرے کہ ہاتھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گرز کاری سر مبارک پر لگا، آزادارو اس گرز نے میرے مولا کو گھوڑے پر سنبھلنے نہ دیا، آواز دی آقا غلام کا سلام آخر قبول کیجئے، ادھر یہ کہہ کر زمین پر آئے تمام شہید، جب بھی گھوڑے سے زمین پر آئے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے، لیکن ہاں میرا مولا ارے منہ کے بل زمین کربو بلا پر حسین کمر کو تھامے ہوئے لاش عباس پر آئے، ایک مرثی آ پڑا، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تم ہمیں تنہا چھوڑ گئے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جزاک اللہ خواہر، بی بی پرسہ قبول کریں، بہت ہی پردرد مصائب پیش کیے آپ نے۔ میں شکر گزار ہوں عزا خانہ سکینۃ الصغیرہ کی، جنہوں نے گراف ایجنسی کے زیر اتمام اس ایام عزا میں ہمیں پڑھنے کا موقع دیا، اور اب میں انمتا فاطمہ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور بی بی کی بارگاہ میں انہیں پرسہ پیش کریں۔ ڈل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈل گئی شام اٹھو میری أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله
الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب فأعتدنا لهم عذاب
السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سلمان کسی صاحب کی چابی کا لچھا کھو گیا، وہ رضا حیدر کے پاس ہے، لے رہے ہیں ان کو۔ چلو ہوگا، رکھے رہو، کسی کو چاہیے ہوگی۔ چھوٹے بچے اگر پڑھنے والے ہوں تو آ جائیں، بعد میں مشکل ہوگی پڑھوانا ان کو۔ سید قمر حسین سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آئیے ایک نعرہ تلوار۔ جناب عباس کے حال کا ایک سلام پیش کرتا ہوں، صلوات سے فارغ کرتے ہیں آپ لوگ۔ صلوات۔ پانی مانگے نہ کوئی، پانی مانگے نہ کوئی، روکے سکینہ بولی، پانی مانگے نہ کوئی۔ دیکھیے 4 سالہ مظلومہ کیا کہہ رہی ہے، روکے سکینہ بولی، پاس بابا کہ میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، اور التجا ہے یہ میری، کوئی پیاسا نہ کرے، شکوائے تشنہ لبی، پاس بابا کہ میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ اور میرے بابا سے انہیں دور ہٹا دو بچوں، خالی کوزوں کو
کو کہیں جا کے چھپا دو بچوں، دیکھ کر خشک انہیں وہ نہ محسوس کرے اپنے بھائی کی کمی، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، اور کاش پانی کے لیے ان سے نہ کہتی آ کر کیا خبر تھی کہ نہیں آئیں گے امّوں جا کر، شرم آتی تھی مجھے دیکھ کر ٹوٹی کمر، جان نکلتی ہے میری پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، اور مجھ کو احساس نہ ہو اپنے چچا کے غم کا، اس لیے آتے نہیں سامنے میرے بابا، جانتی ہوں میں مگر کہ میرے بابا پر کیا قیامت گزری، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ اگر کوئی بچہ رہ گیا اور پڑھنا چاہتا ہو تو آ جائیں، بعد میں موقع نہیں ملے گا، اور میں رضا حیدر صاحب کو بلا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نوافانی کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مشکیزہ ہرین نہر پر عباس آئے ہیں، مشکیزہ ہرین نہر پر عباس آئے ہیں، مشکیزہ ہرین نہر پر عباس آئے ہیں، کاندھے پہ وہ وفاؤں کا پرچم سجائے ہیں، کاندھے پہ وہ وفاؤں کا پرچم سجائے ہیں، تیور پر روک لیتا ہے لاکھوں کی فوج کو، تیور پر روک لیتا ہے لاکھوں کی فوج کو، واقف علی کے لال سے
अपने पराए हैं, वाकिफ अली के लाल से अपने पराए हैं। ओ हैदर की तरह छीन कर नहरे फुरात को, हैदर की तरह छीन कर नहरे फुरात को, हैदर की तरह छीन कर नहरे फुरात को, पानी को देख देख कर वो मुस्कुराए हैं, पानी को देख देख कर वो मुस्कुराए हैं। और ये भी शर्म का खास में में कि पहुँचे कोई गजंद ना सिबते रसूल को, पहुँचे कोई गजंद ना सिबते रसूल को, पहुँचे कोई गजंद ना सिबते रसूल को, साए की तरह हजरत अब्बास छाए हैं, पहुँचे कोई गजंद ना सिबते रसूल को, पहुँचे कोई गजंद ना सिबते रसूल को, साए की तरह हजरत अब्बास छाए हैं। और आखिरी शेर में कि मर्जी न थी हुसैन की लड़ते तो किस तरह, मर्जी न थी हुसैन की लड़ते तो किस तरह, मर्जी न थी हुसैन की लड़ते तो किस तरह, बस मकसद हुसैन को अपना बनाए हैं, मर्जी न थी हुसैन की लड़ते तो किस तरह, मर्जी न थी हुसैन की लड़ते तो किस तरह, बस मकसद हुसैन को अपना बनाए हैं। और हमने रज़ा हुसैन के गम में हजार बार, हमने रज़ा हुसैन के गम में हजार बार, हमने रज़ा हुसैन के गम में हजार बार आँखों से अपने अश्कों के गौहर लुटाए हैं, आँखों से अपने अश्कों के गौहर लुटाए हैं। मस्ती भरने नहर पर अब्बास। हज़रात ये एक चाबी का गुच्छा कोई साहब अपनी गाड़ी में लगा के चले गए हैं। होंडा की गाड़ी है, इसका नंबर है UP 32 GX 7418। जिन साहब की हो वो मुझसे आके यहाँ से चाबी ले ले मेंबर पास। अब मैं रिजवान अली दानिश साहब जो मशहूर नवाब खां हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और नवाब पेश करें। नारे तलवार।
एक और इससे बेहतर सलवात बजाए आप लोग। सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना है बात सबा जाके अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सिर में वो सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को न यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई मच्छी न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही, तुम भी तो न आए। मैं बन गई बात अस्र लई नो का निशाना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता तलई दूंगा मैं वो जो को पिला कर। जब शिमरे लई कर चुका से राब ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीं पर। तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना। एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जाने बेकूफा, और उस पे मुसीबत ये थी कद मेरा था छोटा। जब उठती थी पुपियाँ तो गला खिंचता था मेरा, गर्दन का मेरे ज़ख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना। थी दिल की तमन्ना वही मौत आए मुझे भी, तुरबत है तराई पे जहाँ मेरे चचा की। एक छोटी सी साहिल पे बने कब्र भी मेरी, ये आखिरी ख्वाहिश
بھی نہ ہو پائے گی پوری، مر کر بھی رہے گا میرا زندہ میں ٹھکانا، پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا شام میں غریبا میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا اصغر، شرمندہ میں ہو جوتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ انور یہ صدا پر چم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکی ظالم میں ہے مدہ دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ حضرات ایک بات یہ کہنا تھی کہ یہاں پر چوروں کے بھی گروہ آ جاتے ہیں، فقیروں کے بھی گروہ ہیں، بہت پوری برادریاں گھوم رہی، کوئی ہاتھوں میں پنکھا لیے ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اپنا ذرا ہوشیار رہیے گا، اپنے ٹیلی فون موبائل سے اپنے پرس سے ہوشیار رہیں، کئی لوگوں کے موبائل کھونے کی رپورٹ ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ کو خود ہی اس کا خیال رکھنا، دوسرا تو خیال رکھ نہیں سکتا ان چیزوں کا، لہذا ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اور فقیروں کو جو آپ کے درمیان ان سے کہیں باہر جا کے بھیک مانگیں، یہاں نہ مانگیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، ایک مہمان ہمارے جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں، جناب جناب افروز تاج صاحب، جو امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں اردو کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ہمارے بیچ آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ آ چکے ہیں ہمارے درمیان۔ جناب افروز تاج صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حضرت عباس میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھو۔ دریا سے آتا ہے علم، کیا قیامت ہے یہ کیا منظر دکھاتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا
دریا سے آتا ہے علم. ارے بے کسوں کو خون بھری صورت دکھائے یا نہیں, بے کسوں کو خون بھری صورت دکھائے یا نہیں, اور رنج و غم کا ایک اور طوفان اٹھائے یا نہیں. یہ تو کہہ دیجئے علم خیمے میں جائے یا نہیں, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم. اور خون آنکھیں ہو گئیں, خون آنکھیں ہو گئی یا ساری دنیا خون ہے, یا الہی سبز پرچم پر یہ کیسا خون ہے. اور اے لبِ ساحل بتا کیا موج دریا خون ہے, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم. خیمہ اقدس میں بچے بے سہارے رہ گئے, خیمہ اقدس میں بچے بے سہارے رہ گئے, اور ڈوب کر ان کی امیدوں کے سہارے رہ گئے. اور تم علمدارے جری دریا کنارے رہ گئے, خون میں ڈوبا ہوا دیر سے پیاری سکینہ کو گلا پانی کا ہے, دیر سے پیاری سکینہ کو گلا پانی کا ہے. اور ہو گئے بازو قلم لو یہ صلہ پانی کا ہے. اور کیا کہیں گے جن کے دل کو آسرا پانی کا ہے, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم. اور لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم. پیاس میں صبح سے بچے یہ ستم کیا ہو گیا, اور وہ نہ آیا لوٹ کر خیمے سے باہر جو گیا. اور کیا علم بردار ساحل کی ہوا میں سو گیا, خون میں ڈوبا ہوا
دریا سے آتا ہے علم، اور کیا قیامت ہے یہ کیا منظر دکھاتا ہے علم. صلوات. یہ تھے جناب افروز تاج صاحب. اب میں عارف اکبر آبادی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حضرت عباس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. بابا سے بلند نعرہ صلوات. ایک مطلب میں چار سے عرض کر رہا ہوں. بابا سے بلند نعرہ صلوات. اہل ایمان یوں سمجھیے منزلت عباس کی، اہل ایمان یوں سمجھیے منزلت عباس کی، ثانیہ زہرا نے کی ہے تربیت عباس کی. اہل ایمان یوں سمجھیے منزلت عباس کی، ثانیہ زہرا نے کی ہے تربیت عباس کی. اور یوں لگا جیسے سمندر سے ہوا سورج طلوع، یوں لگا جیسے سمندر سے ہوا سورج طلوع، پیاس میں اس طرح ابھری شخصیت عباس کی. یوں لگا جیسے سمندر سے ہوا سورج طلوع، پیاس میں اس طرح ابھری شخصیت عباس کی. ہم کو بس معلوم ہے مشق سکینہ چھٹ گئی، ہم کو بس معلوم ہے مشق سکینہ چھٹ گئی. کیا کوئی سمجھے گا عارف کیفیت عباس کی، کیا کوئی سمجھے گا عارف کیفیت عباس کی. آخر میں ایک مطلب اور 3 یا 4 شعر اور عرض کر رہا ہوں کہ چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی، چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی، جسم ٹھنڈا ہوا اور پڑ گیا نیلا پانی. چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی، جسم ٹھنڈا ہوا اور پڑ گیا نیلا پانی. اور دست عباس کی خنکی نہ اگر مل جاتی، دست عباس کی خنکی نہ اگر مل جاتی، برسرے کرب و بلا آگ اگلتا پانی، برسرے کرب و بلا آگ اگلتا پانی، برسرے کرب و بلا آگ اگلتا پانی. یہ 2 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ فوج شبیر میں ہر شخص تھا مثل یوسف، فوج شبیر میں ہر شخص تھا مثل یوسف، اور دریا میں رہا مثل زلیخا پانی، اور دریا میں رہا مثل زلیخا پانی. آخری شعر ہے کہ فوج شبیر میں ہر شخص تھا مثل یوسف، اور دریا میں رہا مثل زلیخا پانی. آخری شعر سماعت فرمائیں کہ اور دریا میں رہا مثل زلیخا پانی. صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھی موجیں، صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھی موجیں، آئے عباس تو پھر ہوش میں آیا پانی. صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھی موجیں، آئے عباس تو پھر ہوش میں آیا پانی. چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی، جسم ٹھنڈا ہوا اور پڑ گیا نیلا پانی. اب میں جناب سجاد لکھنوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ فاتح فرات میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. آزاد ادھر کافی عرصے سے میں علیل رہا،
لیکن آج میں نے کوشش کی تو یہاں حاضر ہوا ہوں. بس چند اشعار پیش کروں گا، سماعت فرما لیں. کہ وہ زمین کعبہ ارباب وفا ہے عباس، وہ زمین کعبہ ارباب وفا ہے عباس، جس جگہ پر تیرا نقش کف پا ہے عباس، جس جگہ پر تیرا نقش کف پا ہے عباس. اور آج اس دور ترقی میں بھی انسان کے لیے، آج اس دور ترقی میں بھی انسان کے لیے تیرا کردار ہی میزان وفا ہے عباس، تیرا کردار ہی میزان وفا ہے عباس. ایک درود ارشاد فرما دیں. تشنہ لب رہ کے سرے نہر جو پیاسا ہی رہا، تشنہ لب رہ کے سرے نہر جو پیاسا ہی رہا، با وفا ایسا نہیں ہوگا سوائے عباس، با وفا ایسا نہیں ہوگا سوائے عباس. اور جس کے کردار سے خوشبو وفا آتی ہو، جس کے کردار سے خوشبو وفا آتی ہو، اس کو حق ہے تیرے پرچم کو اٹھائے عباس. جس کے کردار سے خوشبو وفا آتی ہو، اس کو حق ہے تیرے پرچم سے اٹھائے عباس. اور یہ آخری شعر سماعت فرما لیں کہ اس کو آفات زمانہ سے مفر ملتی ہے، اس کو آفات زمانہ سے مفر ملتی ہے. اپنے گھر میں جو علم تیرا سجائے عباس، اپنے گھر میں جو علم. حضرات، اس سے قبل کہ میں جناب جرار اکبر آبادی صاحب کو زحمت دوں، چند شعر مجھ سے بھی سماعت فرما لیں. کہ ایک قطعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک غازی نے بھرا مشق میں کتنا پانی، ایک غازی نے بھرا مشق میں کتنا پانی، ساری دنیا کی سبیلوں میں ہے اس کا پانی. ایک غازی نے بھرا مشق میں کتنا پانی، ساری دنیا کی سبیلوں میں ہے اس کا پانی. اور مڑ کے عباس نے دیکھا ہی نہیں دریا کو، مڑ کے عباس نے دیکھا ہی نہیں دریا کو، ڈھونڈتا پھرتا ہے ایک پیاسے کو پیاسا پانی، ڈھونڈتا پھرتا ہے ایک پیاسے کو پیاسا پانی. یہ قطعہ ملاحظہ فرمائیں. لوگ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاند میں جو روشنی ہے وہ سورج کی دین ہے. ملاحظہ فرمائیے گا اسی کے خیال کے تناظر میں کہ کہتے ہیں اہل علم بڑے ہی یقین سے، یہ روشنی ہے چاند میں مہر مبین سے. کہتے ہیں اہل علم بڑے ہی یقین سے، یہ روشنی ہے چاند میں مہر مبین سے. عباس اور حسین میں بھی ربط ہے یہی، عباس اور حسین میں بھی ربط ہے یہی. ملتا ہے نور غازی کو شہ کی جبین سے، ملتا ہے نور غازی کو شہ کی جبین سے. ابھی سجاد صاحب نے کہا کہ خوشبو وفا آتی ہو. سنیے گا شعر کہ عباس اور حسین کی کرتے ہیں پیروی، امید تو یہی ہے سبھی مومنین سے. عباس اور حسین کی کرتے ہیں پیروی، امید تو یہی ہے سبھی مومنین سے. دیکھو خفا نہ ہم سے ہمارا ہی بھائی ہو، دیکھو خفا نہ ہم سے ہمارا ہی بھائی ہو، شرمندگی نہ ہو ہمیں ام البنین سے، شرمندگی نہ ہو ہمیں ام البنین سے. اور جو عباس اور حسین کی کرتے ہیں پیروی، امید تو یہی ہے سبھی مومنین سے. دیکھو خفا نہ ہم سے ہمارا ہی بھائی ہو، شرمندگی نہ ہو ہمیں ام البنین سے.
تشریف رکھیں آپ حضرات, تشریف رکھیں. یہاں جناب بیٹھ جائیے, کرسی وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے. آپ تشریف رکھیں آپ حضرات. نہیں چاہیے, بیٹھ گیا. کہ عباس اور حسین کی کرتے ہیں پیروی, امید تو یہی ہے سبھی مومنین سے. دیکھو خفا نہ ہم سے ہمارا ہی بھائی ہو, شرمندگی نہ ہو ہمیں ام البنین سے. اور جو وقف کھا رہے ہیں ذرا غور سے سنیں, جو وقف کھا رہے ہیں ذرا غور سے سنیں. لعنت کی ہیں صدائیں فلک اور زمین سے, لعنت کی ہیں صدائیں فلک اور زمین سے. جو لوگ بیچتے ہیں عزا خانوں کی زمین, وہ کم نہیں کسی طرح شمر لعین سے. جو وقت کھا رہے ہیں ذرا غور سے سنیں, لعنت کی ہیں صدائیں فلک اور زمین سے. جو لوگ بیچتے ہیں عزا خانوں کی زمین, وہ کم نہیں کسی طرح شمر لعین سے. اور اللہ کے کرم سے محمد کے فضل سے مرجے ہمیں ملے ہیں بہت بہترین سے, مرجے ہمیں ملے ہیں بہت بہترین سے. ثابت یہ کامنائی نے اور خوئی نے کیا, ممبر نشین اونچا ہے کرسی نشین سے, ممبر نشین اونچا ہے کرسی نشین سے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اب میں زحمت دے رہا ہوں دنیا بھر میں مشہور و مقبول شاعر جناب جرار اکبر آبادی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. ایک نعرے صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کیجیے. بیٹھ کے پڑھیں گے یار, کھڑے کھڑے پڑھیں گے, بیٹھ کے پڑھیں گے. ہمیں بٹھا دی کرسی, آپ ممبر پر. تشریف لا چکے ہیں. ایک مسئلہ ہوتی ہے, عرض کیا ہے کہ ترقی کر کے دنیا چاہے جس معیار تک پہنچے, ترقی کر کے دنیا چاہے جس معیار تک پہنچے, مگر ممکن نہیں عباس کے کردار تک پہنچے. ترقی کر کے دنیا چاہے جس کے معیار تک پہنچے, مگر ممکن نہیں عباس کے کردار تک پہنچے. اور تیرے روزے کے گنبد کی بلندی کوئی کیا جانے, تیرے روزے کے گنبد کی بلندی کوئی کیا جانے. اگر 2 لاکھ کے لشکر کا سکوت ایسا ہے طاری, ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی. 2 لاکھ کے لشکر پر سکوت ایسا ہے طاری, ایک سوئی بھی آواز, ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی. بس ایک مسئلہ اور 3 شعر کیا ہے کہ عکس عباس کا جب پڑنے لگا پانی میں, عکس
عباس کا جب پڑنے لگا پانی میں لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں، لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں۔ شیر ملاحظہ فرمائے کہ چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی، چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی، اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں، اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں۔ اور اسب عباس کی رفتار سے کہتی تھی ہوا، اسب عباس کی رفتار سے کہتی تھی ہوا، اتنی پرواز کہاں تخت سلیمانی میں، اتنی پرواز کہاں تخت سلیمانی میں۔ آخری شعر کہ اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار، شعر ملاحظہ فرمائیے، اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار، حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں، حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں۔ عکس عباس کا جب پڑنے لگا پانی، اب مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مولانا قلب جواد صاحب قبلہ کو خطاب فرمائیں گے، ایک نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام: السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ وللمؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام، صلوات اللہ علیہ۔ یہ زیارت کا ٹکڑا ہے جو چھٹے امام جعفر صادق نے ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں سلام امام کر رہے ہیں، ہمارے امام سلام کر رہے ہیں، یہ ہم تک پہنچا ہے، اور ہم سے بھی کہا گیا اسی طرح سے سلام کرو۔ السلام علیکم امام جعفر، چھٹے امام سلام کر رہے ہیں جناب عباس کو، جناب عباس کو سلام کر رہے ہیں: السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح، اے عبد صالح، میرا سلام ہو تم پر۔ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں
میرا سلام تم پر ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ والحسن والحسین صلی اللہ علیہ اجمعین، جو اللہ کا مطیع ہے، جو رسول اللہ کا مطیع ہے، جو امیر المومنین کا مطیع ہے، جو حسن و حسین کا مطیع ہے. صلوات یہاں پر لفظ عبد استعمال کیا ہے مولانا. لفظ عبد آپ یاد رکھیں کہ بارگاہ الہی میں سب سے عظیم اگر کوئی لفظ ہے تو یہی لفظ عبد ہے. نہ رسول کے لفظ کی وہ اہمیت ہے، نہ نبی کے لفظ کی وہ عظمت ہے، نہ سردار کی وہ عظمت ہے، نہ یاسین اور طٰہٰ کی وہ عظمت ہے، جو لفظ عبد کی اللہ کی نگاہوں میں عظمت ہے. اسی لیے جب معراج کے موقع پر رسول اللہ کو لے جایا جا رہا ہے، جب رسول اللہ معراج کے موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں تو نہ نبی کہا گیا، نہ رسول کہا گیا، نہ طٰہٰ کہا گیا، نہ یاسین کہا گیا، نہ سید و سردار کہا گیا، بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک اور پروردگار جو اپنے عبد کو لے کر جا رہا ہے. صلوات و نواز. اس کا مطلب ہے کہ نگاہ قدرت میں سب سے بڑا اگر کوئی مرتبہ ہے اور سب سے بڑا عہدہ ہے وہ عبدیت کا عہدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ تشہد میں عبدیت کا ذکر پہلے ہوتا ہے، رسالت کا ذکر بعد میں ہوتا ہے. ایک صلوات و نواز. عبدہ ورسولہ، تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ عبد پہلے ہے اور رسول بعد میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدیت بلند ہے رسالت سے، نبوت سے. ایک صلوات اور آپ یاد رکھیں، بہت کیونکہ مختصر مجلس ہوتی ہے لہٰذا میں چند ہی جملے کہہ سکتا ہوں، کہہ پاتا ہوں یہاں کے اوپر. آپ دیکھیں کہ یہ ہے اللہ کی ایک پالیسی ہے، ایک اللہ کی مشیت ہے اور مصلحت الہیہ اور سیرت الہیہ یہ ہے کہ جتنا کوئی اپنے کو جھکاتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو بلند کرتا ہے. جتنا تم اپنے کو جھکاؤ گے، جتنا تم تواضع انکساری اختیار کرو گے اتنا ہی سر بلندی ملے گی تمہیں، اور جتنا سر اٹھاؤ گے اتنا ہی سر غرور زمین میں آ جائے گا تمہارا. یہ ہے مصلحت الہیہ، یہ ہے مشیت الہیہ، یہ سیرت الہیہ. یہی وجہ تھی، پوری توجہ رہے، یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، دیکھیے جو جتنا انکساری کرے گا اتنا ہی بلندی ملے گی، جو جتنا تواضع کرے گا اتنی اس کو بلندی اور سربلندی ملے گی. علی مولا علی وہ ہیں، کسی نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کو رسول سے کیا نسبت ہے، آپ کو نبی سے کیا نسبت ہے؟ بہت مشہور قول ہے کہ انا عبید امام من عباد محمد، انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں کا غلام ہوں. اتنا اپنے کو گھٹا دیا علی نے، کیا میں محمد کے غلاموں کے غلام ہوں. جو اپنے کو گھٹاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. علی نے کہا غلاموں کا غلام ہوں، اور رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پر بلند کر کے بتا دیا کہ سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو علی ابن ابی طالب کا ہے. ایک صلوات بلند آواز محمد. یہی وجہ ہے. آج دیکھیں آپ کہ بہت سے جلوس ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو تازیہ نہیں ملے گا، بہت سے جلوس ایسے ہیں آپ کو جس میں جناب علی اصغر کا جھولا نہیں ملے گا، بہت سے جلوس ایسے ہیں آپ کو کہ جس میں آپ کو کوئی زری نہیں ملے گی، بہت سے جلوس ایسے ہیں جس میں کوئی تابوت نہیں ملے گا، مگر کوئی جلوس ایسا نہیں ملے گا جس میں علامہ عباس کا نام موجود رہا. ایک صلوات نواز. کیونکہ اپنے کے لیے ہمیشہ کہا کہ میں حسین کا غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں، تو عظمت یہ ملی، شرف یہ ملا کہ کوئی زری ایسی نہیں ہے کہ جس کے پہلو میں عباس کا علم سر بلند نہ ہو. یہ ہے عظمت جناب عباس علیہ السلام کی. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جس وقت جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے اس وقت توجہ رہے، ایک بحث و گفتگو ہوتی ہے. میں بھی کئی مرتبہ اس پر گفتگو کر چکا ہوں جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب زینب کے سلسلے میں کہ بھئی معصوم تھے یا نہیں تھے، عصمت پر فائز تھے یا نہیں تھے. تو ہمارے میں ظاہر کہ مجھے اتنی نظر نہیں، لیکن علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ عصمت کی دو قسمیں،
عصمت کے دو درجے ہیں، ایک ہے عصمت کبریٰ اور ایک ہے عصمت صغریٰ. بڑی عصمت اور چھوٹی عصمت. بڑی عصمت وہ ہے جو 14 معصومین کی ہے، وہ عصمت کبریٰ کہلاتی ہے. وہ عصمت کبریٰ، وہاں بھی کوئی عیب نہیں، وہاں بھی کوئی گناہ نہیں، وہاں بھی کوئی نقص نہیں. وہ اللہ کے عہدیدار بھی ہیں، اس لیے وہ عصمت کبریٰ کہلاتی ہے. اور اس میں عصمت صغریٰ وہ ہے کہ جہاں کوئی بھی دھبا نہ ہو، کوئی بھی عیب نہ ہو، کوئی بھی گناہ نہ ہو، مگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کو کوئی عہدہ نہ ملا ہو، تو اس کو کہتے ہیں عصمت صغریٰ. تو جناب زینب، جناب علی اکبر، جناب عباس، علماء کا فیصلہ ہے یہ معصوم تھے مگر عصمت صغریٰ کے حامل تھے. صلوات میرے نواز. اب تو ایک دلیل ہے جلدی سے اس سلسلے میں، جو بغیر دلیل کے بعد کوئی نہیں مانتا ہے، تو ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی دلیل یہ ہے کہ جب جناب، بہت شاید میں پہلی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس وقت جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے، مولا علی آگے بڑھے، آگے بڑھ کر جناب عباس کے کانوں کو بوسہ دیا، جناب عباس کے ہونٹوں کو بوسہ دیا. پوری توجہ رہے. جناب عباس کی آنکھوں کو بوسہ دیا. جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی. مولا علی جھکے، بہت توجہ رہے. مولا علی جھکے، جناب عباس کی آنکھوں کو بوسہ دیا، جناب عباس کے ہونٹوں کو بوسہ دیا اور جناب عباس کے کانوں کو بوسہ دیا. جناب زینب نے پوچھا بابا کہ آپ یہ 3 بوسے یہ میرے بھائی عباس کو کیوں دیے؟ آنکھوں کو بوسہ دیا، آپ نے آنکھوں کو چوما، آپ نے ہونٹوں کو چوما، آپ نے کانوں کو چوما. تو مولا علی نے سزا دی کہ میں نے کان اس لیے چومے کہ یسمع بالحق، تاکہ صرف حق سنے. ارے توجہ رہے. میں نے عباس کے کانوں کو اس لیے بوسہ دیا کہ یہ کان صرف حق سنے. میں نے ہونٹوں کو بوسہ اس لیے دیا کہ ینطقوا بالحق، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلے ہی نہیں، یہ بولے تو حق بولے. اور آنکھوں کو اس لیے بوسہ دیا کہ یرا بالحق، جو دیکھے وہ حق دیکھے. اب اس سے بڑا عصمت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سلوات میرے بنا. اس کو کہتے ہیں عصمت صغریٰ، اس کو کہتے ہیں عصمت صغریٰ. اب ایک روایت اور آپ کے سامنے، ایک عالم دین کا قول ہے، روایت نہیں، عالم دین کا قول ہے کہ وہ زیارت سے پڑھی جاتی ہے جس میں اعجاز محمد مصطفیہ اور سہولت حیدریہ ہے اور حلم حسنیہ ہے اور شجاعت حسینیہ ہے اور عبادت زین العابدین ہے. یہ سب پورا پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ کسی عالم دین کے خواب میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ 14 نام جو لیتے ہو اور ان کا جو تذکرہ کرتے ہو، میری تمنا یہ ہے کہ ایک نام کا اضافہ کر دو. کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ فرما رہے ہیں میری کیا کہہ رہے ہیں؟ تمنا میری یہ ہے، میری خوشی یہ ہے، میری مرضی یہ ہے کہ اس 14 ناموں میں ایک نام کا اور اضافہ کرو. اس نے گھبرا کر کہا آقا معصومین تو 14 ہی ہیں، 14 سے 15واں نہیں ہو سکتا. کیا میں معصوم کا اضافہ نہیں کر رہا ہوں؟ یہ جملہ یاد رہے، یہ امام کو جملہ یاد ہے. معصوم کا اضافہ نہیں کر رہا ہوں، معصوم 14 ہی ہیں مگر میری خوشی ہے، میری خوشی ہے. معصوم 14 سے 15 نہیں ہو سکتے. امام نے فرما دیا کہ 14 سے 15 نہیں ہو سکتے مگر میری خوشی یہ ہے، میری مرضی یہ ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ ایک نام حسین کے نام کے بعد امام زین العابدین کے نام سے پہلے ایک نام کا اضافہ کرو. کیا کس کا نام؟ کیا اس طرح سے پڑھا کرو کہ بالغیرت عباسیہ، اے پالنے والے تجھے عباس کی غیرت کا واسطہ ہے. ایک سلوات سلوات بلند آواز پر محمد. پہلے تو ایک سورہ فاتحہ کی لباس ہے کہ اس علم کے جو بانی حضرات ہیں اور جو رضاکارانہ طریقے سے علم اٹھتا رہا ہے، اس کے جو عہدیداران اور ممبران جو خدمت کرتے رہے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کے سارے ثواب کے لیے اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں
ان کے جو مرحومین ہیں ان سب کے ساتھ ثواب کے لیے مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ پر اللہ کی تلاوت فرما دیں. ایک مجھے اطلاع ملی ہے کہ انجمن رضاکاران حسین کی طرف سے کوئی لوہے کا کوئی گھیرا بنایا گیا ہے علم کے، اس کے اندر چلے گا. تو میں نے ابھی تک وہ دیکھا نہیں وہ گھیرا کہ ہے کیسا اور کس طرح کا ہے. لہٰذا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری اس گھیرے کے سلسلے میں جو بھی بنایا گیا ہے میں نے نہیں دیکھا. میں نے اس گھیرے کے سلسلے میری کوئی اپنی ذمہ داری نہیں ہے. لہٰذا اگر انجمن کی طرف سے وہ گھیرا یا پوری ذمہ داری انجمن کی ہوگی، میری اس میں کوئی ذمہ داری اس میں نہ میری کوئی مرضی اس میں شامل ہے نہ میرے اس میں کوئی میری طرف سے وہ ہے. لہٰذا میں بتا دوں کہ وہ گھیرا جو بنایا گیا ہے وہ انجمن کی طرف سے ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بتانا ضروری ہے. ایک شلفات میری بدل آواز ہے بہت مختصر 15-20 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے عصمت کبریٰ اور ایک ہے عصمت صغریٰ. بہترین دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، بہترین دلیل ماشاء اللہ سب صاحبان ذوق ہے. جس وقت حضور صدر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ غسل جو ہے وہ مولا علی نے دیا تھا، کفن مولا علی نے، لفظ مولا علی نے کیا تھا، کیونکہ معصوم ہی معصوم کو غسل بھی دے سکتا ہے، معصوم ہی معصوم کو کفن پہنا سکتا ہے، معصوم ہی معصوم کو دفن کر سکتا ہے. یہ تمام سیرت کی کتابوں تاریخ کی رام درج ہے کہ جناب سلمان ایمان کے 10 درجے پر فائز رسول فرما چکے ہیں السلامان منا اہل البیت. اتنا بڑا درجہ جناب سلمان فارسی کا جو 10 درجے پر ایمان کے فائز ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جناب سلمان فارسی آگے بڑھے، چاہتے تھے کہ مولا علی کی مدد کرے. انہی نے وہ جو پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کر چاہا کہ پانی رسول اللہ کے میت پر ڈالیں، ان کے جنازے پر ڈالیں تاکہ علی کی گمک ہو جائے، تاکہ علی کی مدد ہو جائے. وہ تنہا غسل دے رہے ہیں، میں مدد کر دوں. لہذا پانی اڈیلنا چاہا انہی نے رسول اللہ کے جنازے پر. فوراً مولا علی نے روک دیا کہ نہیں، کوئی غیر معصوم شرکت نہیں کر سکتا. پوری توجہ رہے، کوئی غیر معصوم شرکت نہیں کر سکتا. مولا علی نے سلمان فارسی کو روک دیا تھا، لیکن جس وقت مولا علی کی شہادت ہوئی ہے، امام حسن امام حسین غسل دے رہے تھے. تمام روایتوں میں موجود ہے کہ غسل حسن حسین دے رہے ہیں اور پانی عباس ڈال رہے ہیں، پانی عباس ڈال رہے ہیں. تو اگر عصمت میں کوئی کمی ہوتی تو حسن حسین کو روک دینا چاہیے تھا کہ معصوم ہی معصوم کے لیے غسل دے سکتا ہے. لیکن غسل میں شرکت کرنا خود جناب عباس کا اس بات کی دلیل ہے کہ عصمت صغریٰ پر فائز ہے. ایک سلمان اور بس آخری جملے اور سے زیادہ مجھے نیت کرنا ہے. یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مرتبہ جناب عباس بلندی ہے جناب عباس کے لیے ایک 2-3 جملے. آج رات دیکھا جناب ام بنی کچھ پریشان خاطر ہیں، کچھ مضطرب. یہ اس کی وقت کی بات ہے کہ جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور مولا علی جو تھے وقت ہو چکا تھا، جناب عباس دنیا میں آ چکے تھے. دیکھا کچھ مضطرب تھے. کیا بات ہے ام بنی، آپ بہت مضطرب نظر آ رہی، کیا بہت دیر سے عباس گھر نہیں آئے، بہت دیر سے عباس گھر نہیں آئے، مجھے تشویش ہو رہی ہے. کہ نہیں بھائی اب تو چھوٹے تو نہیں ہے، خود سنتا 14-15 برس کا سنتا جناب عباس ہے. کیا کوئی بالکل بچہ تو ہے نہیں، اب جوانی کی موڑ کے اوپر ہے، لہٰذا واسطہ بھول سکتے ہیں نہ کھو سکتے ہیں. کہا نہیں، دشمن بہت ہے، دشمن بہت ہے، کہیں کوئی میرے بچے کو اذیت نہ پہنچا، کوئی میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا. کہا کہ آقا آپ کو زحمت تو ہوگی مگر ذرا عباس کو ڈھونڈ کر لے آئیے، میرے بچے عباس کو ڈھونڈ کر لے آئیے.
مولا علی تلاش کرنے نکلے، ادھر گئے، آخر میں جنت البقیع جب پہنچے تو وہ جناب عباس کو دیکھا، وہ شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر کے سرانے کھڑے ہوئے کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، کچھ چپکے کہہ رہے ہیں۔ مولا علی سامنے سے نہیں آئے، پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں عباس کہہ کیا رہے ہیں، عباس بات کیا کر رہے ہیں۔ تو مولا علی کے کانوں میں عباس کی آواز آئی، اے شہزادی، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر پر حملہ ہوا تھا، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے دروازے میں آگ لگائی گئی تھی، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے اوپر دروازہ گرایا گیا تھا، میں نے یہ سنا ہے کہ کسی ملعون نے آپ کے تماشا بھی مارا تھا، میں نے یہ سنا ہے کہ کسی نے آپ کو تازیانہ بھی مارا تھا، کاش کو اس وقت موجود ہوتا تو ان ملعونوں سے میں پوچھتا کہ رسول کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی لخت جگر ہے، تم اس سے ایسا کیوں سلوک کر رہے ہو؟ مولا علی قریب آتے ہیں، گفتگو تھم جاتی ہے، یہ عباس آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ عباس آپ یہاں سنیے، یہ عباس یہاں آپ کیسے آ گئے؟ کہ میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ بالکل ایک آواز آئی، اے عباس میں تمہاری خوشبو سونگھنا چاہتی ہوں، اے عباس میں تمہارے بدن کی خوشبو سونگھنا چاہتی ہوں، میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ تو اس آواز کے سہارے چلا تو شہزادی کی قبر پر پہنچ گیا۔ یہ ہے مرتبہ جناب عباس، وہ فاطمہ زہرا کہ جس کی خوشبو سونگھنے کی تمنا رسول کرتے تھے، اس عباس کے خوشبو کی سونگھنے کی تمنا فاطمہ زہرا کر رہی ہے۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ آقا عباس کا مرتبہ کیا تھا۔ یہ وہ عباس ہے کہ جن کی تمنا علی نے کی ہے۔ کسی وقت میں نے جملہ کہا تھا کہ حسن اور حسین جیسے دو امام بچوں کی موجودگی میں علی جیسی شخصیت جس کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ ہے مرتبہ بہادری ایسی، شجاعت ایسی کہ اس وقت کائنات میں عباس سے بہادر کوئی موجود نہیں تھا، اسی لیے روایت میں موجود ہے۔ بس میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ روایت میں موجود ہے کہ 2 محرم کی صبح تھی، یہ صبح وہ تھی کہ جب تک امام زین العابدین علیہ السلام کو برس طاری نہیں ہوا تھا، اللہ نے مصلحت تر شب عاشور برس طاری کر دیا تھا، مگر پہلے مریض نہیں تھے، چوتھے امام ہمارے پہلے مریض نہیں تھے، 9 محرم تک صحیح و سالم تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عباس، امام زین العابدین اور جناب علی اکبر آپس میں گفتگو ہوئی کہ دیکھے تو کہ یزید نے کتنی فوج بھیجی ہے، سنیے یزید نے کتنی فوج بھیجی ہے، تو معائنہ تو کر لیتے ہیں۔ جناب عباس اور امام زین العابدین اور جناب علی اکبر ایک بلندی پر جاتے ہیں، یزید کی فوج پر نگاہ ڈالی، سب نے بے ساختہ کہا، تینوں کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یزید کو کل اتنی ہی فوج ملی، جبکہ کم سے کم تعداد 30,000 ہے، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہے۔ اتنی بڑی فوج کے لیے جناب عباس، امام زین العابدین، جناب علی اکبر فرما رہے ہیں کہ یزید کو کل اتنی فوج ملی، ارے یہ تو ہمارے ایک حملے کی تاب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد امام زین العابدین مصلحت الہیہ کے تحت مریض ہو گئے اور جناب عباس پر امامت کے حکم کے پہرے بیٹھ گئے۔ اے عباس جنگ نہیں کرنا ہے، اے عباس تلوار نہیں نکالنا ہے۔ عزیزانو تصور کیجئے کہ عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب محمد کے لاشیں آئے ہوں گے۔ عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب چھوٹے چھوٹے بچے ان کی لاشیں امام حسین لا رہے ہوں گے، تو عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، اور جس وقت قاسم پامال ہوئے ہوں گے تو دل عباس کی کیا کیفیت ہوگی۔ روایت کہتی ہے آخر میں جب سب ختم ہو گئے تو عباس ہاتھ جوڑے حسین کی خدمت میں پہنچے، آقا ہم تو مرنے کی اجازت دے دیجئے، اب تو جان دینے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ مشہور ہے، آپ جملے سنتے رہتے ہیں، امام نے فرمایا تھا
اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار، تم میرے لشکر کی زینت ہو۔ نظر یمین بشمالا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ میں جس کا علمدار تھا؟ اب جہاں لشکر ہے وہیں علمدار ہی کروں گا۔ صاحب ریاض الخود لکھتے ہیں کہ خیمے میں بچوں کو خبر مل گئی کہ عباس مرنے جا رہے ہیں اور مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ صاحب ریاض الخود لکھتے ہیں کہ سارے بچے خیموں سے فریاد کرتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ عالم یہ تھا کہ 2 قدم چلتے تھے زمین پر گر پڑتے تھے اور فریاد کرتے تھے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ امام نے کہا بھیا عباس ارے مرنے جانا چاہتے ہو؟ ان بچوں کی حالت تو دیکھ لو، کتنے بچے پیاس سے تڑپ ہو چکے، ان کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ۔ جناب عباس چلے، ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ، مشق سکینہ بھری، مشق سکینہ بھری، باہر نکلے۔ کسی کی ہمت نہیں عباس کے سامنے آئے، کسی کی ہمت نہیں عباس کا مقابلہ کرے۔ چھپ کر حملہ ہوا، آقا کے ایک بازو قلم ہو گیا، تھوڑا اور آگے بڑھے، پھر چھپ کر حملہ ہوا، دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، مشق دانتوں میں دبی ہوئی، آگے بڑھے۔ ایک ملعون گزریے سامنے آیا، اے عباس میں نے سنا ہے تم بڑے بہادر ہو، بڑے شجاع ہو، میں تم پر حملہ کر رہا ہوں، اگر روک سکو تو روک لو۔ عباس نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ازادار سر پر گولے پڑا۔ عباس ٹھہرا کر زمین پر گرے۔ جعفر تستری لکھتے ہیں ایشیو تمہیں خبر نہیں تمہارے آقا عباس پر کیا گزر گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجاہد زخمی ہو کر گرا ہے تو اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا ہے، ہاتھوں کا سہارا لیا۔ عباس کا پورا جسم تیروں سے چھلنی تھا، عباس کا پورا جسم تیروں سے چھلنی تھا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، زمین پر گرے تو سینے کے بھر گرے تھے، جتنے تیر سینے میں تھے وہ پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل گئے۔ بس چند جملوں کی زحمت ہے۔ ادھر سے ماجر سے آواز دی، آقا غلام کی خبر لیجئے، آقا غلام کی خبر لیجئے۔ جعفر تستری لکھتے ہیں کہ جب حسین چلے ہیں تو پہلے عباس کا ایک کٹا ہوا ہاتھ ملا، حسین نے اٹھا کر گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو عباس کا دوسرا کٹا ہوا ہاتھ ملا، حسین نے اس کو بھی سینے سے، سنیے عباس تستری لکھتے ہیں دوسرا کٹا ہوا ہاتھ ملا، حسین نے اس کو بھی اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو پھر عباس ملے، پھر عباس ملے۔ جعفر تستری لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہوا یہ تھا کہ پہلے ہاتھ کٹے تھے، جب عباس بڑھ رہے تھے خیموں کی طرف تو پہلے ہاتھ کٹے تھے، پھر آگے بڑھے تھے تو سر پر گرز لگا تھا، حسین خیمے کی طرف سے آ رہے تھے تو پہلے عباس ملنا چاہیے، اس کے بعد کٹے ہوئے ہاتھ ملنا چاہیے تھے۔ لیکن ہم یہ کیا سن رہے ہیں کہ پہلے ہاتھ ملے پھر عباس ملے۔ میں جعفر تستری سے کہتا ہوں تم نے جغرافیہ کے تقاضے تو دیکھ لیے لیکن عباس کے وفا کا تقاضا نہیں دیکھ سکے۔ ارے جب بس کے اوپر تیر لگا تھا تو عباس نے سوچا کہ اب خیموں کی طرف جا کر میں کیا کروں گا، سکینہ پیاسی رہ گئی، بچے پیاسے رہ گئے، اپنا روح پھر فرات کی طرف موڑ لیا۔ حسین پہنچے، عباس ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، روایت کہتی ہے حسین زمین پر بیٹھ گئے، عباس کا سر زانو پر لیا، عباس نے اپنا سر اٹھا کر زمین پر رکھ دیا، پھر زانو پر رکھا، عباس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ روایت کے 3 مرتبہ ایسا ہوا، امام حسین نے زانو پر سر رکھا، عباس نے اپنا سر اٹھا کر پھر زمین پر رکھ دیا۔ اے عباس کا تمہیں گوارا نہیں،
کہ تمہارا سر میرے دانے پر ہے، اے آقا کیسے گوارا کر؟ ارے غلام کا سر آقا کے دانے پر، لیکن آپ جب زخمی ہو کر گرے تو آپ کا سر اٹھا کر کون دانے پر رکھے گا؟ ایک فرمائش کی گئی ہے، بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں۔ عباس دنیا سے رخصت ہو گئے، کربلا کا واقعہ ہو گیا، اہل حرم آزاد ہو کر اب مدینے پہنچ گئے ہیں۔ آخری جملے سن لیجئے، روایت کہتی ہے کہ جب تک جناب مختار نے انتقام نہیں لیا ہے اس وقت تک کربلا والوں نے عید نہیں منائی، اہل حرم نے عید نہیں منائی جب تک انتقام نہیں ہو گیا۔ جب بھی عید کا موقع آتا تھا ایک دوسرے کے گھر تعزیت کے لیے جاتے تھے۔ روایت کہتی ہے عید کا دن تھا، جناب زینب کے گھر میں سب جمع ہوئے کہ آج کس کے گھر تعزیت کے چلے، تو طے ہوا چلو ام المنین کے گھر چلتے ہیں، چلو عباس کی ماں کے گھر چلتے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب ام المنین کے کوئی باقی نہیں ہے، ایک عباس کا چھوٹا سا بیٹا ہے، وہی ان کے پاس ہے۔ آگے آگے جناب زینب، پیچھے پیچھے اہل حرام۔ جیسے ہی جناب ام المنین کے گھر جناب زینب پہنچی، ام المنین تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اے شہزادی کیوں زحمت کیا آپ نے؟ اس کنیز کو بلا لیا ہوتا، اس کنیز کو بلا لیا ہوتا۔ نہیں، ہم آپ کے گھر تعزیت کے لیے آئے ہیں، آپ کے بیٹوں کی تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر ام المنین کہتی ہے کہ یہ کنیز آپ سے معافی مانگ رہی ہے، یہ کنیز آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ جناب زینب نے گھبرا کر کہا آپ کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں؟ کہا شہزادی اس وقت گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اس وقت گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں کچھ کھانے کو پیش نہیں کر سکتی، ہاں پانی پیش کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر عجیب انداز اختیار کیا، بجائے اس کے خود پانی پیش کریں عباس کے چھوٹے سے بیٹے کے قریب لایا، ایک ننھی سی مہر عباس کے فرزند کے گلے میں ڈالی۔ اے عباس کے بیٹے آگے بڑھو اور کربلا کے پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ جیسے ہی عباس کا بیٹا چھوٹی سی مشکل آگے بڑھا، زینب طرف کر کھڑی، کربلا کا رخ کیا، اے بھیا عباس اگر تم پانی نہیں پلا سکے تو شرمندہ نہ ہونا، آؤ دیکھو تمہارا بیٹا مشکلی ہے ہمیں پانی پلا رہا ہے، اے عباس شرمندہ نہ ہونا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب بھائی नहीं जाएंगे भैया, पेड़ लगा दिया। बुलाइए, आवाज ये दोनों में दिए दिए और अंधे बात सामान वो नगर भाई जल्दी आइए आइए। वो जा ही नहीं पा रहे वो आगे। ये दोनों भाई यहाँ ये ना कोई ये बाकी जाना चाहिए, हमें पता है।
بکھر گئے ہائے مقدر کے ستارے دریا کے کنارے کٹے بہنے لگے خون کے دھارے دریا کے کنارے لہو میں آیا ہے پرچم میں ہائے برپا ہے ماتم میں ہائے برپا ہے ماتم سایہ چچا کا نہ رہا سر پہ ہمارے دریا کے کنارے اصغر کے اشارے دریا کے کنارے
में सरवर तन्हा खड़े हैं मकतल में सरवर छूट गए परदेस में अब सारे सहारे दरिया के किनारे मातम करें और आंसू बहाएं मातम करें और आंसू बहाएं महफूज फखरी कैसे बताएं महफूज फखरी कैसे बताएं वाली सकीना ने वो दिन कैसे गुजारे दरिया के किनारे हमारे चिंते हैं गौहर चचा पास आ जाओ कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी लो मैंने रख दिया सागर
लेकर देर से बाबा गए हैं नहर पा भैया को लेकर देर से बाबा अली असगर को घर लेकर बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से पुकारे क़ासिमे मुज़्फ़र के कलेजे से नाटों खेची बाबा ने भैया के कलेजे से उठाने लाश-ए अकबर बदल कर करवटे बीमार बस इतना ही कह पाया बदल कर करवटे बीमार बस इतना ही कह पाया मेरा जलता है अब बिस्तर झुकाए गर्दने सैतानियाँ खामोश बैठी हैं झुकाए गर्दने सैतानियाँ खामोश बैठी हैं न कासिम है न अबू अकबर बंधे हैं रासियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू बंधे हैं रासियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू किसी सर पर नहीं चादर हमें जलती हुई रहती कैसे नींद आएगी हमें जलती हुई रहती कैसे नींद आएगी सुलाने अपने सीने पर रज़ा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का रज़ा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का पुकारा है तमाचे पर
सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। और मुझे फुरकत में ना तड़पाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। अम्मू तुम्हारे बाद न जाने क्या क्या रंज उठाए हैं, पुश्त पे दुए जालिम के तो मुँह पे तमाचे खाए हैं, और सितम में कितने सहूं बतलाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। पानी नहीं मांगूंगी मैं, एक झूठ भी मेरा वादा है, तुम दरिया से लौट के आओ ये पानी से ज्यादा है, आके मुझे फिर बाबा से मिलवाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। काश तुम्हें देती न इजाजत मैं दरिया पर जाने की, किसमें फिर होती हिम्मत ऐसे मुझको तड़पाने की, फिर से पलहरा परचम का लहराइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। जब से गए हैं बाबा कोई ना तरस मुझ पर खाता है, जो भी यहाँ आता है नया वो जुल्म मुझ पे ढाता है, क्या ये यतीमी है मुझको समझाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। कौन मोहम्मद कासिम अकबर जैसे बरादर छीन लिए, आपने इतनी प्यार से जो पहनाए थे गौहर छीन लिए, वालिया जालिम से मेरी दिलवाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। कानों से मेरे खून रवा है और रुखसार भी नीले हैं, दुर्गा भी वो मारते हैं निकली हुई जिसमें कीले हैं, जुल्म सितम से हमको बचाने आइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती
सकीना के एहसन कहती थी रो के अम्मू जा जख्मी है मेरा सारा बदन आके हमें इस कैद से अब छुड़वाइए अम्मू सकीना कहती थी आ जाइए सकीना कहती थी आ जाइए सकीना कहती थी आ बिखर गए हाय मुक़द्दर के सितारे दरिया के किनारे बहने लगे खून के धारे दरिया के किनारे डूबा लहू में आया है परचम में हाय बरपा है मातम में हाय बरपा है मातम साया चचा का न रहा सर पे हमारे दरिया के किनारे असगर के इशारे दरिया के किनारे दरिया के किनारे
کی ہر سو سنائے ہے التش کی ہر سو سنائے ہے التش کی مرتا ہے بے شیر میرا پیاس کے مارے دریا کے کنارے مال ہائے قاسم کا لاشا مال ہائے اکبر کا سینہ بے حال ہائے اکبر کا سینہ بے حال ہائے بکھرے ہے میدان میں قرآن کے پارے دریا کے کنارے اب سارے سہارے دریا کے کنارے ماتم کرے اور آنسو سکینہ نے وہ دن کیسے گزارے دریا کے کنارے تو کہاں ہے علمدار حسین علمدار حسین کے سرور سے جوالال میں مانگا پانی ہو گیا غم سے ضعیفی کا کلیجہ پانی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا
آلاتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے برچی لاش شبیر سے مقتل میں نہیں ہے اٹھتی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پا بہار آلاتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین پانی آئے گا یہی آس لیے تھے بچے تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پا بہار آلاتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین ہائے خیمے میں ہے بے شیر ابھی تک پیاسا اب بھی روتی ہے رباب اس کو جھلا کر جھولا ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پا بہار آلاتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین ابھی امید کے ہاتھوں میں ہے سوکھے کوزے خوب بھرا دیکھا لمحاتوں سے چھوٹے کوزے ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پا بہار آلاتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین پیاسے آنکھوں میں سرور کے دھواں چھایا ہے گھیرے تنہائی ہے اور دور تیرا سایہ ہے ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پا بہار آلاتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین بچے اب کس سے کہیں پانی پلانے کے لیے پیاس کی بڑھتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پا بہار آلاتش کی ہے صدا
علمدار حسین علمدار حسین پیاس کی آس جو ٹوٹی تو سکینہ روئی سب آیا ہی نہیں کتنا حسینہ روئی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین باپ کے ہاتھوں پہ رنی علی اصغر آیا پانی تو پایا نہیں تیر گلے پر کھایا ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین سجدہ تیروں کے مسلح پاہ کرتے سرور پس گردن سے چلا خشک گلے پر خنجر ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین بین زینب کا جو یونس نے پڑھا ہے فدوی نہ مقبول ہو غازی سے دعا ہے فدوی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا
چچا عباس آ جاؤ قسم کھاتی ہوں اب تم سے کبھی پانی نہ مانگوں گی، قسم کھاتی ہوں اب تم سے کبھی پانی نہ مانگوں گی، لو میں نے رکھ دیا ساغر لے کر دیر سے بابا، گئے ہیں نہر پا بھیا کو لے کر دیر سے بابا، علی اصغر کو گھر لے کر
بدن جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، بدن جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، پکارے قاسم مظفر، سناتوں کھینچی بابا نے بھیا کے کلیجے سے، سناتوں کھینچی بابا نے بھیا کے کلیجے سے، اٹھانے لاش اکبر، بدل کر کروٹیں بیمار بس اتنا ہی کہہ پایا، بدل کر کروٹیں بیمار بس اتنا ہی کہہ پایا، میرا جلتا ہے اب بستر، جھکائے گردن سیدانیاں خاموش بیٹھی ہیں، جھکائے گردن سیدانیاں خاموش بیٹھی ہیں، نہ قاسم ہے نہ ابو اکبر، بندھے ہیں راسیوں میں زینب و کلثوم کے بازو، بندھے ہیں راسیوں میں زینب و کلثوم کے بازو، کسی سر پر نہیں چادر، ہمیں جلتی ہوئی رہتی کیسے نیند آئے گی، ہمیں جلتی ہوئی رہتی کیسے نیند آئے گی، سلانے اپنے سینے پر، رضا محفوظ ہے زندہ میں یہ نوحہ سکینہ کا، رضا محفوظ ہے زندہ میں یہ نوحہ سکینہ کا، پکارا ہے تماچے پر،
सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। और मुझे फुर्सत में ना तड़पाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। अम्मू तुम्हारे बाद न जाने क्या क्या रंज उठाए हैं, पुश्त पे दुर्रे जालिम के तो मुँह पे तमाचे खाए हैं। और सितम में कितने सहूं बतलाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। पानी नहीं मांगूंगी मैं एक घूंट भी मेरा वादा है, तुम दरिया से लौट के आओ ये पानी से ज्यादा है। आके मुझे फिर बाबा से मिलवाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। काश तुम्हें देती न इजाजत मैं दरिया पर जाने की, किसमें फिर होती हिम्मत ऐसे मुझको तड़पाने की। फिर से फलहया पर चमका लहराइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। जब से गए हैं बाबा कोई ना तरस मुझ पर खाता है, जो भी यहाँ आता है नया वो जुल्म मुझ पे खाता है। क्या ये यतीमी है मुझको समझाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। ओनो मोहम्मद कासिम अकबर जैसे बरादर छीन लिए, आपने इतनी प्यार से जो पहनाए थे गौहर छीन लिए। गालिया जालिम से मेरी दिलवाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। कानों से मेरे खून रवा है और रुखसार भी नीले हैं, दुनिया भी वो मारते हैं निकली हुई जिसमें कीले हैं। जुल्म सितम से हमको बचाने आइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती
मगर वो गम जो बीते सकीना पे एहसन, कहती थी रो के अम्मू जा जख्मी है मेरा सारा बदन, आके हमें इस कैद से अब छुड़वाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। बिखर गए हाय मुक़द्दर के सितारे दरिया के किनारे, के धारे दरिया के किनारे। सर पे हमारे दरिया के किनारे। फौजे सितम ने क्या जुल्म उठाया, फौजे सितम ने क्या जुल्म उठाया। मुश्किल छेदा पानी बहाया, मुश्किल छेदा पानी बहाया। झूले में तड़पाते हैं असगर के इशारे दरिया के किनारे।
کشمکش کی، خیمے میں حالت ہے کشمکش کی، ہر سو صدائے ہے التش کی، ہر سو صدائے ہے التش کی، مرتا ہے بے شیر میرا پیاس کے مارے دریا کے کنارے، مامال ہائے اکبر کا سینہ بے حال ہائے، اکبر کا سینہ بے حال ہائے، بکھرے ہیں میدان میں قرآن کے پارے دریا کے کنارے، اب سارے سہارے دریا کے کنارے، ماتم کرے اور آنسو بہائے، ماتم کرے اور آنسو بہائے، محفوظ و فخری کیسے بتائیں، محفوظ و فخری کیسے بتائیں، والی سکینہ نے وہ دن کیسے گزارے دریا کے کنارے، تو کہاں ہے علمدار حسین، علمدار حسین، کے سرور سے جوالال نے مانگا پانی، ہو گیا غم سے ضعیفی کا کلیجہ پانی، ہائے
زچدا پانی ساحل پا بہا اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے برچی لاش شبیر سے مقتل میں نہیں ہے اٹھتی ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین پانی آئے گا یہی آس لیے تھے بچے تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین ہائے خیمے میں ہے بے شیر ابھی تک پیاسا اب بھی روتی ہے رباب اس کو جھلا کر جھولا ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین ابھی امید کے ہاتھوں میں ہے سوکھے کوزے خون بھرا دیکھا لمحاتوں سے چھوٹے کوزے ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین پیاسے آنکھوں میں سرور کے دھواں چھایا ہے گھیرے تنہائی ہے اور دور تیرا سایہ ہے ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین بچے اب کس سے کہیں پانی پلانے کے لیے پیاس کی بڑھتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا
صدا علمدار حسین علمدار حسین پیاس کی آس جو ٹوٹی تو سکینہ روئی سقا آیا ہی نہیں کتنا حسینہ روئی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین باپ کے ہاتھوں پہ رنی علی اصغر آیا پانی تو پایا نہیں تیر گلے پر کھایا ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین سجدہ تیروں کے مسلح پاہ کرتے سرور پس گردن سے چلا خشک گلے پر خنجر ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین کا جو یونس نے پڑھا ہے فدوی لوح مقبول ہو غازی سے دعا ہے فدوی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا
से आ जाओ। कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी, कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी। लो मैंने रख दिया सागर, कर देर से बाबा गए हैं नहर पा भैया को लेकर देर से बाबा, अली असगर को घर लेकर। बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से, बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से, पुकारे क़ासिम मुज़्फ़र। नातों खेची बाबा ने भैया के कलेजे से, नातों खेची बाबा ने भैया के कलेजे से, उठाने लाशे अकबर। बदल कर करवते बीमार बस इतना ही कह पाया, बदल कर करवते बीमार बस इतना ही कह पाया, मेरा जलता है अब बिस्तर। झुकाए गर्दने सैलानियाँ खामोश बैठी हैं, झुकाए गर्दने सैलानियाँ खामोश बैठी हैं, न क़ासिम है न अबू अकबर। बंधे हैं रासियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू, बंधे हैं रासियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू, किसी सर पर नहीं चादर। हमें जलती हुई रहती कैसे नींद आएगी, हमें जलती हुई रहती कैसे नींद आएगी, सुलाने अपने सीने पर।
पुकारा है तमाचे पर, तमाचे पर चचा पास आ जाओ, शकीना ने कहा रोके चचा पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ। मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, है मेरे अम्मू, है मेरे अम्मू, है मेरे अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। और मुझे फुर्सत में ना तड़पाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। अम्मू तुम्हारे बाद न जाने क्या क्या रंज उठाए हैं, पुष्ट पे दुर्रे जालिम के तो मुँह पे तमाचे खाए हैं। और सितम मैं कितने सहूँ बतलाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। पानी नहीं मांगूंगी मैं एक घूंट भी मेरा वादा है, तुम दरिया से लौट के आओ ये पानी से ज्यादा है। आके मुझे फिर बाबा से मिलवाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। काश तुम्हें देती न इजाजत मैं दरिया पर जाने की, किसमें फिर होती हिम्मत ऐसे मुझको तड़पाने की। फिर से फलहरा पर चमका लहराइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। जब से गए हैं बाबा कोई ना तरस मुझ पर खाता है, जो भी यहाँ आता है नया वो जुल्म मुझ पे ढाता है। क्या ये यतीमी है मुझको समझाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। कौन मोहम्मद कासिम अकबर जैसे बरादर छीन लिए, आपने
इतनी प्यार से जो पहनाए थे गौहर छीन लिए। वालिया जालिम से मेरी दिलवाइए अम्मू, मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। कानों से मेरे खून रवा है और रुखसार भी नीले हैं। दुर्गा भी वो मारते हैं, निकली हुई जिसमें कीले हैं। जुल्म सितम से हमको बचाने आइए अम्मू, मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। कैसे लिखे हैं दर वो गम जो बीते सकीना पे एहसन, कहती थी रो के अम्मू जा जख्मी है मेरा सारा बदन, आके हमें इस कैद से अब छुड़वाइए अम्मू, मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। बिखर गए हाय मुक़द्दर के सितारे दरिया के किनारे, बढ़ती ही जाए तशना दहानी, बढ़ती ही जाए तशना दहानी। आया नहाए एक बूंद पानी, आया नहाए एक बूंद पानी। शान कटे बहने लगे खून के धारे दरिया के किनारे, डूबा लहू में आया है परचम, डूबा लहू में आया है परचम। में हाय बरपा है मातम, में हाय बरपा है मातम। साया चचा का न रहा सर पे हमारे दरिया के किनारे, फौजे
गए अरमान भी सारे दरिया के किनारे। कशमकश की में हालत है कशमकश की, हर सू सदाए है अल्लाह तश की, हर सू सदाए है अल्लाह तश की। मरता है बेशीर मेरा प्यास के मारे दरिया के किनारे। मामाल हाय कासिम कलाशा मामाल हाय, अकबर कसीना बेहाल हाय, अकबर कसीना बेहाल हाय। बिखरे है मैदान में कुरान के पारे दरिया के किनारे। अब सारे सहारे दरिया के किनारे। मातम करे और आंसू बहाए, मातम करे और आंसू बहाए। महफूज फखरी कैसे बताए, महफूज फखरी कैसे बताए। वाली सकीना ने वो दिन कैसे गुजारे दरिया के किनारे। खून में डूबा तो कहाँ है अलमदार
حسین علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین کے سرور سے جوالال نے مانگا پانی ہو گیا غم سے ضعیفی کا کلیجہ پانی ہو گیا غم سے ضعیفی کا کلیجہ پانی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے برچی لاش شبیر سے مقتل میں نہیں ہے اٹھتی لاش شبیر سے مقتل میں نہیں ہے اٹھتی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین پانی آئے گا یہی آس لیے تھے بچے تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین ہائے خیمے میں ہے بے شیر ابھی تک پیاس میری مدد کو شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دے زیر خنجر میں کٹتا ہے میرا خوش کی گلا میں نے جب سینہ اکبر میں سنا دی صدا بھائی عباس اٹھو میری مدد کو شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا بھائی عباس اٹھو میری مدد کو زیر خنجر ہوں میں کٹتا ہے میرا خشک گلا میں نے جب سینہ اکبر میں سنا دیکھی تھی اے میرے غازی عجب ہو گئی حالت میری میں کبھی سوئے فلک
حق دیکھ رہا تھا رو کر، میرے حالات پہ ہنستے تھے سبھی اہل شکی، اور میں رو رو کے میرے بھائی کہتا رہا میں نے اکبر کا جنازہ جو اٹھانا چاہا، گر گیا خاک پہ میں مجھ سے نہیں اٹھا گیا، کر کے رخ میں نے میرے بھائی نجف کی جانب، میں نے ایک بار کہا آؤ مدد کو بابا، اور ہر بار تمہیں میں نے پکارا بھیا، بعد اس کے یہ جب میں نے قیامت دیکھی، سے ہو گیا بے حال میرا ننھا جری، اس کی مادر نے تڑپ کر یہ کہا تھا مجھ سے، اصغر کو پلانا پانی، جب نہ پانی ملا اصغر کو تو یہ میں نے کہا تیر بے شیر کی گردن سے نکالا جس دم، کیا بتاؤں جو میرے دل پہ گزرتے تھے علم، چاہا جب خیمے میں لے جاؤں علی اصغر کو، بڑھ نہیں پاتے تھے خیمے کے طرف میرے قدم، اشک جاری تھے میرے کہتا تھا یہ دل میرا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، قتل سب ہو گئے جب تنہا بچا میں بھائی، میری غربت پہ بہت روئی میری ماں جائی، پہنچا جب آخری رخصت کے لیے خیمے میں، اس گھڑی زینب مزتر کی صدا یہ آئی، بھائی مرنے کے لیے جاتا ہے اب تم ہی ذرا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، شاہ
بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. جب میں رخصت ہوا خیمے سے جو نکلا ایک بار، زین پہ تنہا کرایا مجھے زینب نے سوار. میری آنکھوں سے لہو جاری تھا وہ بھی روئی. بھائی ہم دونوں کو آتا تھا نہ ایک پل کو قرار. وہ بھی کہتی تھی یہی، میں بھی یہی کہتا رہا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. ذوالجنا آگے بڑھاتا تھا نہ جب بھائی قدم، اس کے قدموں کی طرف دیکھا جو میں نے پیہم. اس کے قدموں سے ہے لپٹی ہوئی میری بچی. لکھے بابا کو نہ جا کرتی تھی کہہ کر ماتم. اس کو سمجھاتا رہا دل میں یہ دہراتا رہا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. قتل مقتل میں جو ہونے کو میں آیا بھائی، فوج نے حملہ کیا ایک قیامت آئی. ایسا ایک وار ہوا زین پہ میں رک نہ سکا. جب میں تیروں پہ گرا کر وہ بلا تھرائی، میں نے اس وقت بھی عباس یہی دہرایا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. تیرا ضربوں سے ستمگر نے قلم سر کو کیا. شین ایک وار پہ نانا کہا ایک پر اماں. کبھی بابا کو صدا دی تو کبھی بھائی حسن. اور ہر ضرب پہ شبیر نے بس یہی کہا، وقت آیا ہے قیامت کا کہاں ہو بھیا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا. بھائی عباس اٹھو میری مدد کو. لاش سرور کی جو مقتل میں ہوئی پامالی، دشت میں لاش کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تھے سبھی. کیا روشے ڈھال بھلا ہوگا بیاں مقتل کا. لاش کے ٹکڑوں سے جوہر یہ صدا آتی تھی، میرا
میرا مقتل سے اٹھا لو میرے بھائی لاشا بھائی عباس اٹھو میری مدد کو شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا بھائی عباس اٹھو میری مدد کو شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا بھائی عباس اٹھو میری مدد کو بھائی عباس اٹھو میری مدد کو چچا جان ہائے چچا جان میرے چچا جان چچا پاس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ سکینہ نے کہا روتے چچا پاس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ ہمارے چنتے ہیں گوہر چچا عباس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ سکینہ نے کہا روتے چچا پاس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ قسم کھاتی ہوں اب تم سے کبھی پانی نہ مانگوں گی قسم کھاتی ہوں اب تم سے کبھی پانی نہ مانگوں گی لو میں نے رکھ دیا ساغر چچا پاس آ جاؤ سکینہ نے کہا روتے چچا پاس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ گئے ہیں نہر پا بھیا کو لے کر دیر سے بابا گئے ہیں نہر پا بھیا کو لے کر دیر سے بابا علی اصغر کو گھر لے کر چچا پاس آ جاؤ سکینہ نے کہا روتے چچا پاس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ بدن جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے بدن جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پکارے قاسم مظفر چچا پاس آ جاؤ سکینہ نے کہا روتے چچا پاس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ سنا تو کھینچی بابا نے بھیا کے کلیجے سے سنا تو کھینچی بابا نے بھیا کے کلیجے سے اٹھانے لاش اکبر چچا پاس آ جاؤ سکینہ نے کہا روتے چچا پاس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ بدل کر کروٹیں بیمار بس اتنا ہی کہہ پایا بدل کر کروٹیں بیمار بس اتنا ہی کہہ پایا میرا جلتا ہے اب بستر چچا پاس آ جاؤ سکینہ نے کہا روتے
चचा पास आ जाओ। झुकाए गर्दने सैदानियाँ खामोश बैठी हैं, झुकाए गर्दने सैदानियाँ खामोश बैठी हैं, न कासिम है न अबू अकबर। चचा पास आ जाओ। शकीना ने कहा रोके चचा पास आ जाओ। चचा पास आ जाओ। बंधे हैं रासियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू, बंधे हैं रासियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू, किसी सर पर नहीं चादर, नहीं चादर। चचा पास आ जाओ। शकीना ने कहा रोके चचा पास आ जाओ। चचा पास आ जाओ। हमें जलती हुई रेती पकड़ से नींद आएगी, हमें जलती हुई रेती पकड़ से नींद आएगी, सुलाने अपने सीने पर। अपने सीने पर चचा पास आ जाओ। शकीना ने कहा रोके चचा पास आ जाओ। चचा पास आ जाओ। रजा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का, रजा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का, पुकारा है तमाचे पर। तमाचे पर चचा पास आ जाओ। शकीना ने कहा रोके चचा पास आ जाओ। चचा पास आ जाओ। चचा पास आ जाओ। चचा पास आ जाओ। मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, है मेरे अम्मू, है मेरे अम्मू, है मेरे अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। और मुझे फुरकत में ना तड़पाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। अम्मू तुम्हारे बाद न जाने क्या क्या रंज उठाए हैं, पुश्त पे दुर्रे जालिम के तो मुंह पे तमाचे खाए हैं। और सितम मैं कितने सहूं बतलाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। पान
पानी नहीं मांगूंगी मैं, एक धूप भी मेरा वादा है। तुम दरिया से लौट के आओ, ये पानी से ज्यादा है। आके मुझे फिर बाबा से मिलवाइए अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। काश तुम्हें देती न इजाजत मैं दरिया पर जाने की, किसमें फिर होती हिम्मत ऐसे मुझको तड़पाने की। फिर से फरहरा पर चमका लहराइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। जब से गए हैं बाबा कोई ना तरस मुझ पर खाता है। जो भी यहाँ आता है नया वो जुल्म मुझ पे ढाता है। क्या ये यतीमी है मुझको समझाइए अम्मू, मेरे अम्मू। हमारी सकीना कहती थी आ जाइए आलमदार, 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 आलमदार। सरदारे फुरात मेरे अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। सानिए हैदर कर्रार मेरे अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। किया कब्जा जो नहर पर मेरे अब्बास ने उस पर, किया कब्जा जो नहर पर मेरे अब्बास ने उस पर। कांपता रह गया लश्कर जो चली गाजी की तलवार मेरे अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। सरदारे फुरात मेरे अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। गए जब नहर के अंदर अब को हाथ में भर कर, गए जब नहर के अंदर अब को हाथ में भर कर। मांगी दुआ है ये रोकर न रहे मेरे दोनों हाथ मेरे अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। सरदारे फुरात मेरे अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। मश्क वो कांधे पे बांधी चल दिए खेमों की जानी, मश्क वो कांधे पे बांधी चल दिए खेमों की जानी। यजीदी फौज न मानी फिर करी तीरों की बौछार
मेरे अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार सरदारे फुरान मेरे अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार गए कट उनके वो शाने फिर भी गाजी नहीं माने गए कट उनके वो शाने फिर भी गाजी नहीं माने पानी बच्चों को पिलाने कर दिया मश्क पे भी वार मेरे अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार सरदारे फुरान मेरे अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार रहा हाय चचा जान मेरे चचा जान चचा पास आ जाओ चचा पास आ जाओ शकीना ने कहा रोकर चचा पास आ जाओ चचा पास आ जाओ हमारे चिंते हैं गौहर चचा अब्बास आ जाओ चचा पास आ जाओ शकीना ने कहा रोकर चचा पास आ जाओ चचा पास आ जाओ कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी लो मैंने रख दिया सागर चचा पास आ जाओ शकीना ने कहा रोकर चचा पास आ जाओ चचा पास आ जाओ गए हैं नहर पा भैया को लेकर देर से बाबा गए हैं नहर पा भैया को लेकर देर से बाबा अली असगर को घर लेकर चचा पास आ जाओ शकीना ने कहा बंद करी तो वहाँ पे नेटवर्क बहुत सारे वहाँ पे नेटवर्क का भी बहुत इशू आ रहा था आप लोग को नेटवर्क इशू बहुत कम देखने को मिलेगा बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से पुकारे कासिमे मुज़्तर चचा पास आ जाओ शकीना ने कहा रोकर चचा पास आ जाओ चचा पास आ जाओ सेना तो खेची बाबा ने भैया के कलेजे से सेना तो खेची बाबा ने
भैया के कलेजे से उठाने लाशे अकबर। चचा पास आ जाओ, शकीना ने पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ। बदल कर करवटे बीमार बस इतना ही कह पाया, बदल कर करवटे बीमार बस इतना ही कह पाया, मेरा जलता है अब बिस्तर, चचा पास आ जाओ, शकीना ने कहा रोकर, चचा पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ। झुकाए गर्दने सैतानियाँ खामोश बैठी हैं, झुकाए गर्दने सैतानियाँ खामोश बैठी हैं, न कासिम है न अब अकबर, चचा पास आ जाओ, शकीना ने कहा रोकर, चचा पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ। बंधे हैं रासियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू, बंधे हैं रासियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू, किसी सर पर नहीं चादर, नहीं चाहते, चचा पास आ जाओ, शकीना ने कहा रोकर, चचा पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ। हमें जलती हुई रेती पके से नींद आएगी, हमें जलती हुई रेती पके से नींद आएगी, सुलाने अपने सीने पर, चचा पास आ जाओ, शकीना ने कहा रोकर, चचा पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ। रजा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का, रजा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का, पुकारा है तमाचे पर, तमाचे पर, चचा पास आ जाओ, शकीना ने कहा रोकर, चचा पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ, चचा पास आ जाओ। मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, मेरे अम्मू, ऐ मेरे अम्मू, ऐ मेरे अम्मू, ऐ मेरे अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। बाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू, बाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। और मुझे फुरकत में ना तड़पाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ
तुम्हारे बाद न जाने क्या क्या रंज उठाए हैं। पुश्त पे दुर्रे जालिम के तो मुँह पे तमाचे खाए हैं। और सितम मैं कितने सहूँ बतलाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू पानी नहीं मांगूंगी मैं एक घूंट भी मेरा वादा है। तुम दरिया से लौट के आओ ये पानी से ज़्यादा है। आके मुझे फिर बाबा से मिलवाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू काश तुम्हें देती न इजाज़त मैं दरिया पर जाने की। किसमें फिर होती हिम्मत ऐसे मुझको तड़पाने की। फिर से फरहरा पर चमका लहराइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू जब से गए हैं बाबा कोई ना तरस मुझ पर खाता है। जो भी यहाँ आता है नया वो जुल्म मुझ पे ढाता है। क्या ये यतीमी है मुझको समझाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू कौन मोहम्मद कासिम अकबर जैसे बरादर छीन लिए। आपने इतनी प्यार से जो पहनाए थे गौहर छीन लिए। बालिया जालिम से मेरी दिलवाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू कानों से मेरे खून रवा है और रुखसार भी नीले हैं। दुर्रा भी वो मारते हैं निकली हुई जिसमें कीले हैं। जुल्म सितम से हमको बचाने आइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू कैसे लिखे है दर वो गम जो बीते सकीना पे एहसन। कहती थी रो के अम्मू जा जख्मी है मेरा सारा बदन। आके हमें इस कैद से अब छुड़वाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू
सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, है मेरे अम्मू। बिखर गए हाय मुक़द्दर के सितारे दरिया के किनारे। कटे बहने लगे खून के धारे दरिया के किनारे। डूबा लहू में आया है परचम, में हाय बरपा है मातम, में हाय बरपा है मातम। साया चचा का न रहा सर पे हमारे दरिया के किनारे। असगर के इशारे दरिया के किनारे। दरिया के किनारे कशमकश की में हालत है
کشمکش کی ہر سو سنائے ہے اللہ تش کی ہر سو سنائے ہے اللہ تش کی مرتا ہے بے شیر میرا پیاس کے مارے دریا کے کنارے
کنارے نیاور کوئی نہیں ہے مونس نیاور تنہا کھڑے ہیں مقتل میں سرور تنہا کھڑے ہیں مقتل میں سرور چھٹ گئے پردیس میں اب سارے سہارے دریا کے کنارے سکینہ نے وہ دن کیسے گزارے دریا کے کنارے میں ڈوبا تو کہاں ہے علمدار حسین علمدار حسین کے سرور سے جوالال نے مانگا پانی ہو گیا غم سے ضعیفی کا کلیجہ پانی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے برچھی لاش شبیر سے مقتل میں نہیں ہے اٹھتی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین
بچے تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین ہائے خیمے میں ہے بے شیر ابھی تک پیاسا اب بھی روتی ہے رباب اس کو جھلا کر جھولا ابھی روتی ہے رباب اس کو جھلا کر جھولا ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین اب امید کے ہاتھوں میں ہے سوکھے کوزے خوب بھرا دیکھا لمحاتوں سے چھوٹے کوزے ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین پیاسے آنکھوں میں سرور کے دھواں چھایا ہے گھیرے تنہائی ہے اور دور تیرا سایہ ہے ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین بچے اب کس سے کہیں پانی پلانے کے لیے پیاس کی بڑھتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین پیاس کی آس جو ٹوٹی تو سکینہ روئی سب آیا ہی نہیں کتنا حسینہ روئی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین باپ کے ہاتھوں پہ رنی علی اصغر آیا پانی تو پایا نہیں تیر گلے پر کھایا
زچدا پانی ساحل پہ بہا آلاتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین سجدہ تیروں کے مسلح پاہ کرتے سرور پس گردن سے چلا خشک گلے پر خنجر ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا آلاتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین بین زینب کا جو یونس نے پڑھا ہے فدوی لوح مقبول ہو غازی سے دعا ہے فدوی ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا
पे इसी का साया है। अब्बास 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 ज़ैनब ने सजाया है इसको, सरवर ने सवारा है इसको, अकबर ने उठाया है इसको, फिर शेर ने पाया है इसको, अल्लाह ने इसको बख्शा है। अब्बास का परचम ऊंचा है, अब्बास का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसी का साया है। अब्बास 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 ईमान की है पहचान यही है, अहले वफा की शान यही, सच्चाई की है शान यही है, आशिकों की मीज़ान यही, हर दौर में जालिम सहमा है। अब्बास का परचम ऊंचा है, अब्बास का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसी का साया है। अब्बास 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 उम्मीद हरम है वाबस्ता, शबीर का हम है वाबस्ता, खालिक का करम है वाबस्ता, अब्दी का हशम है वाबस्ता, ज़हरा की दुआ का पहरा है। अब्बास का परचम ऊंचा है, अब्बास का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसी का साया है। अब्बास 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 गाज़ी की निशानी है परचम, अकबर की जवानी है परचम, प्यासों की कहानी है परचम, परचम का ही सानी है परचम, हिंदू भी से फहराता है। अब्बास का परचम ऊंचा है, अब्बास का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसी का साया है। अब्बास 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 ज़हरा की दुआ कहते हैं इसे, खालिक की अता कहते हैं इसे, हम खुदा कुशा कहते हैं इसे, जख्मों की दवा कहते हैं इसे, हर आँख को अच्छा लगता है। अब्बास का परचम ऊंचा है, अब्बास का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसी का साया है। अब्बास 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 दरियाओं में पानी बाकी है, मौजों में रवानी बाकी है, परचम की निशानी बाकी है, गाज़ी की कहानी बाकी है, बिन हाथों के सबको देता है। अब्बास का परचम ऊंचा है, अब्बास का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसी का साया है। अब्बास 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 है सुर्ख लहू से ये जो सहर, मारा गया प्यासा दी का कमर, आता नहीं शह को कुछ भी नजर, मुट्ठी में है फिर भी शाम सहर, दरियाओं पे इसका
افزا ہے عباس کا پرچم اونچا ہے عباس کا پرچم اونچا ہے اسلام پہ اس کا سایہ ہے عباس کا پرچم اونچا ہے اسلام پہ اس کا سایہ ہے عباس 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 چچا
چچا عباس آ جاؤ قسم کھاتی ہوں اب تم سے کبھی پانی نہ مانگوں گی قسم کھاتی ہوں اب تم سے کبھی پانی نہ مانگوں گی لو میں نے رکھ دیا ساغر کر دیر سے بابا گئے ہیں نہر پا بھیا کو لے کر دیر سے بابا علی اصغر کو گھر لے کر بدن جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے بدن جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پکارے قاسم مظفر سناتوں کھینچی بابا نے بھیا کے کلیجے سے سناتوں کھینچی بابا نے بھیا کے کلیجے سے اٹھانے لاش اکبر بدل کر کروٹے بیمار بس اتنا ہی کہہ پایا بدل کر کروٹے بیمار بس اتنا ہی کہہ پایا میرا جلتا ہے اب بستر جھکائے گردن سیدانیاں خاموش بیٹھی ہیں جھکائے گردن سیدانیاں خاموش بیٹھی ہیں نہ قاسم ہے نہ ابو اکبر بندھے ہیں راسیوں میں زینب و کلثوم کے بازو بندھے ہیں راسیوں میں زینب و کلثوم کے بازو کسی سر پر نہیں چادر ہمیں جلتی ہوئی رہتی کیسے نیند آئے گی ہمیں جلتی ہوئی رہتی کیسے نیند آئے گی سلانے اپنے سینے پر
سکینہ کا رضا محفوظ ہے زندہ میں یہ نوحہ سکینہ کا پکارا ہے تماچے پر چچا پاس آ جاؤ سکینہ نے کہا روتے چچا پاس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ چچا پاس آ جاؤ میرے امو سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو اور مجھے فرقت میں نہ تڑپائیے امو اے میرے امو سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو تمہارے بعد نہ جانے کیا کیا رنج اٹھائے ہیں پشت پہ در ظالم کے تو منہ پہ تماچے کھائے ہیں اور ستم میں کتنے سہوں بتلائیے امو اے میرے امو والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو پانی نہیں مانگوں گی میں ایک گھونٹ بھی میرا وعدہ ہے تم دریا سے لوٹ کے آؤ یہ پانی سے زیادہ ہے آ کے مجھے پھر بابا سے ملوائیے امو اے میرے امو والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو کاش تمہیں دیتی نہ اجازت میں دریا پر جانے کی کس میں پھر ہوتی ہمت ایسے مجھ کو تڑپانے کی پھر سے پرہیا پر چمکا لہرائیے امو اے میرے امو والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو جب سے گئے ہیں بابا کوئی نہ ترس مجھ پر کھاتا ہے جو بھی یہاں آتا ہے نیا وہ ظلم مجھ پہ کھاتا ہے کیا یہ یتیمی ہے مجھ کو سمجھائیے امو اے میرے امو والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو کون
से बरादर छीन लिए, आपने इतनी प्यार से जो पहनाए थे गौहर छीन लिए। वालिया जालिम से मेरी दिलवाइए अम्मू, मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। कानों से मेरे खून रवा है और रुखसार भी नीले हैं, गंगा भी वो मारते हैं निकली हुई जिसमें कीले हैं। जुल्म सितम से हमको बचाने आइए अम्मू, मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। कैसे लिखे हैं दर्द वो गम जो भी थे सकीना पे एहसन, कहती थी रो के अम्मू जा जख्मी है मेरा सारा बदन, आके हमें इस कैद से अब छुड़वाइए अम्मू, मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, मेरे अम्मू। बिखर गए हाय मुक़द्दर के सितारे दरिया के किनारे, कटे बहने लगे खून के धारे दरिया के किनारे, डूबा लहू में आया है परचम, में हाय बरपा है मातम, में हाय बरपा है मातम। साया चचा का न रहा सर पे हमारे दरिया के किनारे,
ہیں اصغر کے اشارے دریا کے کنارے دریا کے کنارے خیمے میں حالت ہے کشمکش کی ہے کشمکش کی ہر سو صدائے ہے التش کی ہر سو صدائے ہے التش کی مرتا ہے بے شیر میرا پیاس کے مارے دریا کے کنارے سارے سہارے دریا کے کنارے ماتم کرے اور آنسو دن کیسے گزارے دریا کے کنارے میں ڈوبا تو کہاں ہے علمدار حسین علمدار حسین کے سرور سے جوالا
حال میں مانگا پانی، ہو گیا غم سے ضعیفی کا کلیجہ پانی، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے برچی، لاش شبیر اس مقتل میں نہیں ہے اٹھتی، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، پانی آئے گا یہی آس لیے تھے بچے، تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، ہائے خیمے میں ہے بے شیر ابھی تک پیاسا، اب بھی روتی ہے رباب اس کو جھلا کر جھولا، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، ابھی امید کے ہاتھوں میں ہے سوکھے کوزے، خون بھرا دیکھا لمحاتوں سے چھوٹے کوزے، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، پیاسے آنکھوں میں سرور کے دھواں چھایا ہے، گھیرے تنہائی ہے اور دور تیرا سایہ ہے، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین،
بچے اب کس سے کہیں پانی پلانے کے لیے، پیاس کی بڑھتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، آلتش کی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، پیاس کی آس جو ٹوٹی تو سکینہ روئی، سقا آیا ہی نہیں کتنا حسینہ روئی، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، آلتش کی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، باپ کے ہاتھوں پہ رنی علی اصغر آیا، پانی تو پایا نہیں تیر گلے پر کھایا، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، آلتش کی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، سجدہ تیروں کے مسلح پاہ کرتے سرور، پس گردن سے چلا خشک گلے پر خنجر، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، آلتش کی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، بین زینب کا جو یونس نے پڑھا ہے فدوی، لوح مقبول ہو غازی سے دعا ہے فدوی، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا،
हमारे चिंते हैं गौहर चचा अब्बास आ जाओ कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी लो मैंने रख दिया सागर कर देर से बाबा गए हैं नहर पा भैया को लेकर देर से बाबा अली असगर को घर लेकर बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से पुकारे कासिमे मुज़फ़्फ़र के कलेजे से नाटो खींची बाबा ने भैया के कलेजे से उठाने लाशे अकबर बदल कर करवते बीमार बस इतना ही कह पाया बदल कर करवते बीमार बस इतना ही कह पाया मेरा जलता है अब बिस्तर झुकाए गर्दने सैदानियाँ खामोश बैठी हैं झुकाए गर्दने सैदानियाँ खामोश बैठी हैं न कासिम है न अबू अकबर कुलसूम के बाजू बंधे हैं रास्तियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू किसी सर पर नहीं चादर हमें जलती हुई रहती कैसे नींद आएगी हमें जलती हुई रहती कैसे नींद आएगी
सुलाने अपने सीने पर रजा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का रजा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का पुकारा है तमाचे पर सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू और मुझे फुरकत में ना तड़पाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू तुम्हारे बाद न जाने क्या क्या रंज उठाए हैं पुश्त पे दुर्रे जालिम के तो मुँह पे तमाचे खाए हैं और सितम में कितने सहूं बतलाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू पानी नहीं मांगूंगी मैं एक धूप भी मेरा वादा है तुम दरिया से लौट के आओ ये पानी से ज्यादा है आके मुझे फिर बाबा से मिलवाइए अम्मू मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू काश तुम्हें देती न इजाजत मैं दरिया पर जाने की किसमें फिर होती हिम्मत ऐसे मुझको तड़पाने की फिर से पलहरा पर चमका लहराइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू ऐ मेरे अम्मू जब से गए हैं बाबा कोई ना तरस मुझ पर खाता है
जो भी यहाँ आता है नया वो जुल्म मुझ पे ढाता है। क्या ये यतीमी है मुझको समझाइए अम्मू। मेरे अम्मू हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू हमारी सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे कौन मोहम्मद कासिम अकबर जैसे बरादर छीन लिए। आपने इतनी प्यार से जो पहनाए थे गौहर छीन लिए। वालिया जालिम से मेरी दिलवाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू कानों से मेरे खून रवा है और रुखसार भी नीले हैं। दुर्गा भी वो मारते हैं निकली हुई जिसमें कीले हैं। जुल्म सितम से हमको बचाने आइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे कैसे लिखे है दर्द वो गम जो बीते सकीना पे एहसन। कहती थी रो के अम्मू जा जख्मी है मेरा सारा बदन। आके हमें इस कैद से अब छुड़वाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे बिखर गए हाय मुक़द्दर के सितारे दरिया के किनारे। खून के धारे दरिया के किनारे। डूबा लहू
है मातम, में हाय बरपा है मातम। साया चचा का न रहा सर पे हमारे, दरिया के किनारे। असगर के इशारे दरिया के किनारे। दरिया के किनारे कश्मकश की में हालत है कश्मकश की। हर सू सदाए है अल्लातश की, हर सू सदाए है अल्लातश की। मरता है बेशीर मेरा प्यास के मारे दरिया के किनारे।
کنارے کہاں ہے علمدار حسین علمدار حسین کے سرور سے جوالال نے مانگا پانی ہو گیا غم سے ضعیفی کا کلیجہ پانی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے برچی لاش شبیر سے مقتل میں نہیں ہے اٹھتی ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین پانی آئے گا یہی آس لیے تھے بچے تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین ہائے خیمے میں ہے بے شیر ابھی تک پیاسا اب بھی روتی ہے رباب اس کو جھلا کر جھولا ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا اعلیٰ تشبیہ ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین ابھی امید کے ہاتھوں میں ہے سوکھے
روزے تو بھرا دیکھا لمحاتوں سے چھوٹے کوزے ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین پیاسے آنکھوں میں سرور کے دھواں چھایا ہے گھیرے تنہائی ہے اور دور تیرا سایہ ہے ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین بچے اب کس سے کہیں پانی پلانے کے لیے پیاس کی بڑھتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین پیاس کی آس جو ٹوٹی تو سکینہ روئی سقا آیا ہی نہیں کتنا حسینہ روئی ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین باپ کے ہاتھوں پہ رننے علی اصغر آیا پانی تو پایا نہیں تیر گلے پر کھایا ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین سجدہ تیروں کے مسلح پاہ کرتے سرور پس گردن سے چلا خشک گلے پر خنجر ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اولا تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین کا جو یونس نے پڑھا ہے فدری نہ مقبول ہو غازی سے دعا ہے فدری
सचदा पानी साहिल बबहा
हमारे चिंते हैं गौहर चचा अब्बास आ जाओ कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी लो मैंने रख दिया सागर कर देर से बाबा गए हैं नहर पा भैया को लेकर देर से बाबा अली असगर को घर लेकर बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से पुकारे क़ासिम-ए मुज़फ़्फ़र के कलेजे से उठाने लाश-ए अकबर बदल कर करवते बीमार बस इतना ही कह पाया बदल कर करवते बीमार बस इतना ही कह पाया मेरा जलता है अब बिस्तर झुकाए गर्दने सैतानियाँ खामोश बैठी हैं झुकाए गर्दने सैतानियाँ खामोश बैठी हैं न कासिम है न अबू अकबर बंधे हैं रासियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू बंधे हैं रासियों में ज़ैनबो कुलसूम के बाजू किसी सर पर नहीं चादर हमें जलती हुई रहती कैसे नींद आएगी हमें जलती हुई रहती कैसे नींद आएगी
सुलाने अपने सीने पर। रजा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का, रजा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का, पुकारा है तमाचे पर। मुझे फुरकत में ना तड़पाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। अम्मू तुम्हारे बाद न जाने क्या क्या रंज उठाए हैं, पुश्त पे दुर्रे जालिम के तो मुँह पे तमाचे खाए हैं, और सितम में कितने सहू बतलाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। पानी नहीं मांगूंगी मैं, एक झूठ भी मेरा वादा है, तुम दरिया से लौट के आओ ये पानी से ज़्यादा है, आके मुझे फिर बाबा से मिलवाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। काश तुम्हें देती न इजाजत मैं दरिया पर जाने की, किसमें फिर होती हिम्मत ऐसे मुझको तड़पाने की, फिर से पलहरा पर चमका लहराइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू, ऐ मेरे अम्मू। जब से गए हैं बाबा कोई ना तरस मुझ पर खाता है, जो भी यहाँ आता है नया वो जुल्म मुझ पे खाता है, क्या ये यतीमी है मुझ
मुझको समझाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मोहम्मद कासिम अकबर जैसे बरादर छीन लिए, आपने इतनी प्यार से जो पहनाए थे गौहर छीन लिए। गालिया जालिम से मेरी दिलवाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू कानों से मेरे खून रवा है और रुखसार भी नीले हैं। दुर्गा भी वो मारते हैं निकली हुई जिसमें कीले हैं। जुल्म सितम से हमको बचाने आइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे कैसे लिखे हैं दर्द वो गम जो बीते सकीना के एहसन। कहती थी रो के अम्मू जा जख्मी है मेरा सारा बदन। आके हमें इस कैद से अब छुड़वाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू बिखर गए हाय मुकद्दर के सितारे दरिया के किनारे।
न रहा सर पे हमारे दरिया के किनारे। के इशारे दरिया के किनारे। कश की हर सू सदाए है अल्लाह तश की हर सू सदाए है अल्लाह तश की। मरता है बेशीर मेरा प्यास के मारे दरिया के किनारे। मामाल हाय कासिम कदाशा मामाल हाय अकबर कसीना बेहाल हाय अकबर कसीना बेहाल हाय। बिखरे है मैदान में कुरान के पारे दरिया के किनारे। कोई नहीं है मोनिस नयावर कोई नहीं है मोनिस नयावर। तन्हा खड़े हैं मक़तल में सरवर तन्हा खड़े हैं मक़तल में सरवर। छूट गए परदेस में अब सारे सहारे दरिया के किनारे। मातम करें और आंसू बहाएं मातम करें और आंसू बहाएं।
कैसे गुजारे दरिया के किनारे। अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन है अलम खून में डूबा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन आके सरवर से जवालाल ने मांगा पानी हो गया गम से ज़ईफ़ी का कलेजा पानी हो गया गम से ज़ईफ़ी का कलेजा पानी हाय मशकी ज़चिदा पानी साहिल पर बहा हाय मशकी ज़चिदा पानी साहिल पर बहा औला तशबी है सदा अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन अली अकबर के कलेजे पे लगी है बर्ची लाश शबीर से मख्तल में नहीं है उठती लाश शबीर से मख्तल में नहीं है उठती हाय मशकी ज़चिदा पानी साहिल पर बहा हाय मशकी ज़चिदा पानी साहिल पर बहा औला तशबी है सदा अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन पानी आएगा यही आस लिए थे बच्चे तशनगी में दर खेमा पे खड़े थे बच्चे तशनगी में दर खेमा पे खड़े थे बच्चे हाय मशकी ज़चिदा पानी साहिल पर बहा हाय मशकी ज़चिदा पानी साहिल पर बहा औला तशबी है सदा अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन हाय खेमे में है बेशिर अभी तक प्यासा अभी रोती है रबाब उसको झुला कर झूला अभी रोती है रबाब उसको झूला कर झूला हाय मशकी ज़चिदा पानी साहिल पर बहा हाय मशकी ज़चिदा पानी साहिल पर बहा औला तशबी है सदा अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन कि ज़ैनब ने पुकारा तो कहाँ है अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन
مرد کے ہاتھوں میں ہے سوکھے کوزے، خون بھرا دیکھا لمحاتوں سے چھوٹے کوزے، ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا، اولتش کی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، پیاسے آنکھوں میں سرور کے دھواں چھایا ہے، گھیرے تنہائی ہے اور دور تیرا سایہ ہے، ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا، اولتش کی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، بچے اب کس سے کہیں پانی پلانے کے لیے، پیاس کی بڑھتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے، ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا، اولتش کی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، پیاس کی آس جو ٹوٹی تو سکینہ روئی، سقا آیا ہی نہیں کتنا حسینہ روئی، ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا، اولتش کی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، باپ کے ہاتھوں پہ رمی علی اصغر آیا، پانی تو پایا نہیں تیر گلے پر کھایا، ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا، اولتش کی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، سجدہ تیروں کے مسلح پاہ کرتے سرور، پس گردن سے چلا خشک گلے پر خنجر، ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا، اولتش کی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین، کا جو یونس نے پڑھا ہے فدوی، نہ مقبول ہو غازی
سے دعا ہے فدوی ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا